السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, جیفری ایپسٹین کا اسکینڈل جو ہے وہ اس وقت ہاٹ نیوز بنا ہوا ہے. وینسڈے کو ایک لسٹ جاری ہوئی, 943 پیجز کے ڈاکیومنٹس ریلیز کیے گئے جن میں وہ پورا جو سیکس اسکینڈل ہے اس کی گھنونی ڈیٹیلز بھی موجود تھیں. اینڈ الاٹ آف دا پیپل جو کہ اس پورے ایپسٹین سرکل کے اندر انوالو تھے, اس کے بارے میں آج بات کریں گے. بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا یہ اسکینڈل ہے, ابھی تک اس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے میڈیا پہ. ہاؤ ڈو وی لک ایٹ اٹ, دیٹس دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈلی, وکری فلم اس وقت پاکستان کے اندر لانچ ہونے جا رہی ہے. اس فلم میں کیا ہے, واٹس دا ٹاپک, دیر واز اے لاٹ آف کنسپریسی تھیوری اراؤنڈ دیٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے دا ٹاپک آف ڈیتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان نے مرنا ہے, ہر نفس نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو موت کا پروسیس کیا ہے, واٹ آر دی امپلیکیشنز آفٹر ڈیتھ, اینڈ واٹ از دا ریزن وائی وی آر انکریجڈ ٹو ڈسکس ڈیتھ frequently as told to us by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. All this and much more in today's episode of MWA QD Show. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج ہی ہمارے پاس بہت کچھ ہے پلیٹ کے اوپر, بٹ بفور وی گیٹ ان ٹو دیٹ لیٹ می اسٹارٹ بائی انٹروڈیوسنگ آر گیسٹ. سب سے پہلے میرے ایکسٹریم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دانیال عبداللہ بھائی موجود ہیں, میرے گرائیں بھی ہیں اور ہمارے شو کی اکثر زینت بنتے رہتے ہیں. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جی بھائی, آج آپ سے کچھ, آپ کو میں اکثر ٹرانسجینڈر کورسپونڈنٹ بھی کہتا ہوتا ہوں, لیکن آج میں نے نہیں کہا, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئی ول ڈو دیٹ. تو انشاءاللہ آج آپ سے کچھ بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات کرنی ہے. اس کے علاوہ جی ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ جو یورپین یونین کی شان ہے وہ جو شلوار قمیض میں ملبوس ہیں, بردر عمر تارڑ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. عمر بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر بھائی. تو آج میں دیکھ رہا ہوں آپ پورا لیپ ٹاپ ساتھ لے کے آئے ہیں, وچ مینس کہ یو آر مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی پریپیئرڈ ٹو ڈیل ود دس ٹاپک انشاءاللہ, رائٹ. اوکے چلیں الحمد للہ. اور جی میرے ساتھ ایم اے پچھلی بار کی طرح اس دفعہ پھر موجود ہیں ملک عاشر. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آپ ماشاء اللہ ہمارے بڑے انٹیلیجنٹ قسم کے چوہوں سے ریلیٹڈ ریسرچز لے کے آتے ہیں. نہیں دس جسٹ جوک آن دا سائڈ, لیکن اکثر ویسے ان کی ریسرچز چوہوں کے اوپر بیسڈ ہوتی ہیں. ساری بڑی ریسرچز کے پیچھے چوہے ہوتے ہیں. ویسے یہ ویسے کامن فیکٹر بھی ہے کہ اکثر اوقات ٹیسٹ سارے بیچارے چوہوں پہ ہی ہوتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں بھی کس طرح کے ٹیسٹ نہ کیا کریں. تو گائز لیٹس گیٹ اسٹریٹ ان ٹو اٹ, لیٹس ناٹ بیٹ اباؤٹ دا بش. جیفری ایپسٹین کا جو اسکینڈل ہے, سب سے پہلے جیفری ایپسٹین کون ہے؟ بیسکلی ایک بہت بڑا بلینئر ٹائکون آدمی ہے, بزنس مین ہے, فائنینسیئر ہے, کنیکٹڈ ٹو بیسکلی ہی واز بیسڈ ان نیو یارک سٹی, لیکن اس کے مینشنز نیو یارک میں نہیں ہیں. یعنی بہت جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑا ایکسٹراویگنٹ لائف اسٹائل کا حامل ایک شخص, جو کہ بہت ہی مجھے کہتے ہیں نا ٹاپ لیول پہ جو لوگ پلے کرتے ہیں, یو نو, جو دا کائنڈ آف پرسن ہو ہینگز آؤٹ ود دا موورز اینڈ شیکرز, پیپل ود لاٹس آف منی, people with heavy political influence. So this is the kind of person Jeffrey Epstein was. Now scandal اس کے اوپر جو تھا وہ یہ تھا, بلکہ جو لیگل کیس بن گیا اور وہ کیس اس کے خلاف ثابت بھی ہو گیا, وہ یہ تھا کہ وہ سیکس ٹریفکنگ اور چائلڈ پروسٹیٹیوشن اور چائلڈ ایکسپلائٹیشن کے اندر انوالو تھا. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, تو بہت مین اسٹریم بات ہے. The interesting thing however is that he was a person who was very secretive. اینڈ اس کے جو آپ کہہ لیں پارٹنرز ان کرائم ہیں یا جو اس کے وکٹمز ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بڑا ایک میٹیکولس آدمی تھا, بڑا اٹینشن ٹو ڈیٹیل پے کرنے والا, بڑا سیکریٹو رہنے والا. تو ویسے تو اس کے مینشنز جو تھے وہ نیو یارک میں بھی, پیرس میں, لنڈن میں, کہاں پہ اس کی پراپرٹیز تھیں, فلوریڈا میں. بٹ اس کا جو اصل جو اس کا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ورجن آئلینڈز میں ایک پورا آئلینڈ خرید لیا. ٹھیک ہے, نا امیجن دس فار سیکنڈ, پورا آئلینڈ خرید لیا. ہی ہیڈ ہز اون پرائیویٹ جیٹ, ہی ہیڈ ہز اون پرائیویٹ ہیلی کاپٹر, ہی ہیڈ ہز اون پرائیویٹ یاٹ. سو ناؤ ایوری تھنگ دیٹ ہی ڈز آن دیٹ آئلینڈ, اس آئلینڈ پہ اس نے اپنا بڑا سا مینشن بنایا جو کہ اس کا
سمجھ لیں اس کا آفیشیل ایڈریس تھا, یعنی کہ ایسی چیز نہیں کہ کوئی چھپی ہوئی بات تھی, اس کا آفیشیل ایڈریس تھا, اور وہاں پہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو انٹرٹین کرتا تھا, اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں, بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, بڑے جو فائنانس کے بڑے گروز ہیں, ان کو ایون برٹش رائلٹی تک وہاں پہ وہ انٹرٹین کرتا رہا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اب دیکھیں کہ جو اس کا ان اینڈ آؤٹ اسٹریٹجی تھی وہ کیا تھی کہ پرائیویٹ جہاز پہ آئے گا تو ہی از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی کمرشل ایئر لائنس کہ وہ اس کا لاگ رکھیں یا مینٹین کریں کہ بھائی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اپنی بوٹ ہے, اپنی بوٹ میں جس مرضی خواتین کو بچوں کو وہ لے کے وہاں پہ چلا جائے, کوئی پتہ کرنے والا نہیں ہے. اپنا ہیلی کاپٹر ہے, جس مرضی کو فلائی ان فلائی آؤٹ کروا دے, اور پھر نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ سائن کرواتا اپنے سارے امپلائیز سے کہ بھائی یہاں کی جو وٹ ایور ریمینز یو نو وٹ ایور از ڈن ہیئر ریمینز ہے, یہاں سے باہر کوئی خبر نہیں جانی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ بندہ جو ہے ان کے اندر انوالو ہو رہا ہے. اور اس ساری چیزوں کے بعد اس کی جو ایک وکٹم تھی ورجینیا جوفرے, وہ سامنے آئی, جس سے اس کا کیس جو ہے بیسکلی بلو وائڈ اوپن, اور اس نے بیسکلی یہ پول کھولا کہ جی پچھلے 20 سال سے یہ بندہ جو ہے لگاتار ان چیزوں میں انوالوڈ ہے. اوور 1000 وکٹمز اس کے ہیں, یعنی وہ یعنی انڈر ایج گرلز اینڈ یو نو ینگ گرلز, ینگ ویمن, جن کو یہ اور اس کے جو پارٹنرز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے رہے. اس کی جو پارٹنر ان کرائم ایک خاتون تھی جو کہ اس کے لیے لڑکیاں پروکیور کرتی تھی, یعنی ینگ ایج کی لڑکیاں اس کے لیے پروکیور کرتی, ان کو جھانسا دے کر اس کے پاس لے کر آتی. گیلین میکسویل اس کا نام تھا, اور وہ اس وقت پرزن میں. اور جیفری ایپسٹین کے بارے میں آپ سوچتے ہوں گے وہ کہاں ہے, وہ بیسکلی مر چکا ہے. آج سے 5 سال پہلے وہ جب جیل گیا, اس کو جب قید سنائی گئی تو اس نے اپیرنٹلی پرزن کے اندر خودکشی کر لی. ناؤ اس خودکشی پہ بھی دیر از اے لاٹ آف اسپیکولیشن کہ آیا وہ خودکشی تھی یا نہیں تھی, بیکاز جو ایونٹ سراؤنڈنگ دا سوسائڈ ہیں وہ یہ ہے کہ جی امریکہ کے ایک ایسے پرزن کے اندر جہاں پہ سیکیورٹی بھی ہے, جہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں, کیمراز بھی آف تھے اس رات کو گارڈز بھی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے, اور بڑے کنوینئنٹلی یہ خودکشی کر لیتا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف کوسچن مارکس اراؤنڈ دیٹ سوسائڈ. سو سم پیپل کلیم, آلدو میں اس کو بہت ویلڈ نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ کلیمز یہ ہیں کہ ہی واز اساسینیٹڈ ان سائڈ آف دا پرزن and it was made to look like a suicide, and the reason you can understand why, because he was hanging out with very very powerful people, اور بہت سارے پول کھلنے جا رہے تھے, بہت ساری باتیں سامنے آ سکتی تھیں, بہت کچھ ہو سکتا تھا. سو بہرحال اپیرنٹلی committed suicide. سو ابھی جو یہ ڈاکومنٹ ریلیز ہوئے ہیں کچھ 943 پیجز وینسڈے کو ابھی یہ سامنے آئے ہیں. ان میں کن کے نام ہے جی؟ پرنس اینڈرو فرام دا رائل فیملی, اس کا نام ہے. بل کلنٹن کا نام ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہے, اور بھی دیگر کچھ نام ہے, کچھ نام ہے جو ریڈیکٹ ہوئے ہیں. وہ جو لائر ہے ایلن ڈیشوٹس, جی جی بالکل, جو کہ اسرائیل کا مقدمہ لڑنے لگا ہے, جو ساؤتھ افریقہ نے کیس کیا ہوا ہے نا اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, جی تو وہ بھی اس میں شامل ہے. بالکل, وہ جو اس کا لائر ہے بہرحال کے حوالے سے وہ ایکیوزڈ ہے. بالکل, تو یہ بیسکلی پورا رنگ پیڈوفیلیا کا ہی رنگ ہے, اور سیکس ٹریفکنگ بھی جو ہے یہ بچوں کی ہوتی رہی. اچھا, یہ جو ڈرشووٹس ہے جو اس کا لائر تھا, یہ بڑا ہائیلی اکلیمڈ اور ہائیلی ویل, یعنی کریڈیبلٹی کے اعتبار سے بڑا ٹاپ لائر. ظاہر بات ہے the kind of money that Jeffrey Epstein had, he would hire the best lawyer he could find. Now Dershowitz said in an interview with Fox News on Wednesday کہ ایک پرسن, کیونکہ نا جو وکٹمز ہیں ان کے نام انہوں نے نا ڈسپلے نہیں کیے, بیکاز آبویسلی دیر از یو کین انڈرسٹینڈ پرائیویسی وغیرہ کنسرنز ہوتی ہیں. کوئی جین ڈو نمبر 3 جو کہ ایک ان آئیڈینٹیفائڈ خاتون ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ڈرشوٹس سیڈ, یہ الجزیرہ کی نیوز پڑھ رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ Dershowitz said in an interview with Fox News on Wednesday that Jane Doe III misidentified him and he denied ever meeting her. He suggested he was the victim of Me Too movement's hypocrisy, accusing radical feminists of focusing on Epstein and his associates while not condemning Hamas, the Palestinian armed group. Now, اب دیکھیں یہ کتنی بے وقوفانہ بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ ریڈیکل فیمنسٹ جو ہیں اور یہ جو می ٹو موومنٹ والے ہیں یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں, حالانکہ ان کو چاہیے کہ حماس کو جو ہے نا کنڈیم کریں. تو پوائنٹ یہ کہ آپ یعنی آپ حماس کو چھوڑیں, آپ اپنی بات کریں پہلے, آپ اس کو چھوڑیں نا. اور اس کے علاوہ ویسے بھی حماس کی بات کر دیتے ہیں, جب بھی اس پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی پروف. یہ جو ایکیوز کرتے ہیں نا حماس کو کہ جی ویمن ور ریپ بائی دیم, اور یہ حماس نے تو اس کو بالکل ڈس اون کیا ہوا ہے. حماس نے تو اپنا یہ آفیشیل اسٹینس رکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو کچھ ہدایات ہیں
بچوں اور عورتوں کے حوالے سے ایکسیپٹ یہ کہ وہ عورتیں آرمی میں شامل ہو کے ان کے خلاف نہ مسلمانوں کے خلاف نہ لڑی ہوں. اور یہ جو اسرائیل بار بار کلیم کرتا ہے نا کہ ڈیکیپیٹیٹڈ جو ہے نا وہ بیبیز ور مرڈرڈ اینڈ ویمن ور ریپڈ, اس کا کوئی پروف نہیں ابھی تک دیا گیا. اور وہ یہ بڑے بڑے نیوز اینکرز ایون پی ایس مارگن یہ لے آتے ہیں اس کلیم کو اندر merely because Israeli government has said. Israeli government, okay, then so Hamas has denied. Hamas is also government. So it's like Israeli government is proven to be speaking of things جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئی ہیں. Even they had to admit themselves, not one or two, many accounts. So I think یہ basically ایک credibility کا میں نے کہا basically نا یہ distracting tactic ہوتی ہے کہ آپ کسی اور طرف point کو move کرنا چاہ رہے ہو. The thing that scares me about this whole Epstein trial and case and suicide and everything is کہ how far up the problem goes. کہ جو ابھی جو ڈاکومنٹس آئے ہیں اور جو نام اس میں مینشن کیے ہیں اور ابھی کئی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اور بھی ڈاکومنٹس آئیں گے اور بھی نام ریلیز ہوں گے. دس بیسکلی شوز ٹو یو کہ یہ جو ایک ٹاپ لیول آف پاور اور انفلوئنس ہے جو ٹاپ لیول پہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے اینڈ ہاؤ دے آر کنیکٹڈ آلسو. دس از ویری امپورٹنٹ. جاوید میں بھی اسی کے اوپر آ رہا تھا کہ جسٹ پلئنگ ڈیولز ایڈوکیٹ فار دا پیپل ہو ڈو ناٹ نو کہ اگر ایک بندہ مر چکا ہے تو اس کے اوپر یہ ٹرائل اور یہ چیزیں کیوں چل رہی ہیں. تو جسٹ فار دا کلیئرٹی وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ اگر ایک بندہ مر چکا ہے اور یہ ساری چیزوں کے اندر انوالوڈ ہے اور پھر وہاں پہ وہ چیزیں چل رہی ہیں, کیونکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جب ایک بندہ ایک کام میں ملوث تھا, اگر ابھی ایکیوزڈ ہے بعد میں چارج ہو جاتا ہے. نہیں چارج تو ہو گیا تھا, چارج ہو گیا تھا, وہ تو جیل میں گیا ہے تو جا کے مرا ہے نا وہاں, چارج ہو گیا. اس کے بعد اب اس کے ساتھ یہ جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں, یہ جو اب ٹرائل چل رہا ہے اس کے اندر جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ اب آگے کا کیا معاملہ ہوگا. اب دیکھیں اس کی جیفری ایپسٹین کا جو نیو یارک اپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اگر آپ انٹر کریں تو سب سے سامنے جو تصویر لگی ہوئی ہے وہ بل کلنٹن کی تصویر ہے ان اے وومنز ڈریس. اوکے, پینٹنگ ہے obviously it's not that he probably wore it or something like that, but what does that tell you? That tells you کہ ایک ایسا بندہ جو فارمر امریکن پریزیڈنٹ کو ڈریس میں پینٹنگ کرا کے وہ یعنی صوفے پہ لیٹا ہوا ہے بیسکلی نا, اور اس نے عورتوں والا ڈریس پہنا ہوا ہے. تو واٹ ڈز دیٹ شو یو کہ کتنا یہ پاورفل بندہ ہے, کہ کتنا یہ ویل کنیکٹڈ ہے. اور اس کی جو 60 منٹس آسٹریلیا نے بھی اس کے اوپر کور کیا اینڈ مینی ادر نیوز چینلز ڈڈ فل آن رپورٹس آن دی ایپسٹین اسکینڈل اینڈ آل آف دیٹ. اور جو بھی اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو پتہ چلتی ہے نا, اس میں ایک چیز جو کامن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سارے وکٹمز یہ کہتے ہیں کہ جی آپ چپ کیوں تھے. وہ کہتے ہیں جی ہی از سو ویل کنیکٹڈ. اب امیجن کرو جو بندہ رائل فیملی سے کنیکٹ ہو رہا ہے, جو پریزیڈنٹ سے کنیکٹ ہو رہا ہے اور دیگر ایسے موورز اینڈ شیکر کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے, اپنا پرائیویٹ آئلینڈ ہے, مطلب آپ پرائیویٹ آئلینڈ کے اوپر کہاں بھاگنا ہے آپ نے. آپ کیا تیر کے جائیں گے یو نو کیا کہتے ہیں شور کے اوپر؟ نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دس از ہاؤ ایئر ٹائٹ ہی ٹرائی ٹو میک دا معاملہ, کہ اتنا ایئر ٹائٹ ہو کوئی خبر یہاں سے باہر لیک نہیں ہوگی. اور جو اس کی وکٹمز اب سامنے آئی, میں نے بتایا نا 1000+ وکٹمز ہیں اس کے, پچھلے 20 سال سے لگا ہوا ہے. اور امیجن کریں کہ ناؤ دا پیپل ہو آر کمنگ آؤٹ وہ بتا رہے ہیں کہ جی بہت سے نام ہم لینا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں لے سکتے, کیونکہ اگین اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گے ہمارے اوپر, ہماری فیملیز کے اوپر. وہ ایک چیز ہے. سو یعنی مجھے تو ایک بڑا عجیب سی ایک گھن سی آتی ہے کہ واٹ کائنڈ آف سک ورلڈ وی لیو ان, جہاں پہ ہمارے ٹاپ لیول کے اوپر جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ اتنی یعنی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ جب آ کے وہ تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے چیزیں پیش کرتے ہیں کہ جی ہم تو پیس کے لیے ہیں اور ہم ایمبیسڈرز ہیں فلانے ہیں. لیکن وین یو لک ایٹ اٹ ایٹ دا ویری بیئر لیول کہ ہاؤ ڈو دیز پیپل entertain themselves, they entertain themselves at the expense of young kids basically. اور ان کو کوئی شرم نہیں ہے, کوئی ان کو یعنی کہتے ہیں نا کوئی خوف خدا نہیں ہے, کوئی موت کا ڈر نہیں ہے, کوئی ان کے اندر وہ جذبہ نہیں کہ بھئی ہم یہ کیا کر رہے ہیں, زندگیاں برباد کر رہے ہیں. یعنی انتہا درجے کی اخلاقی پستیوں میں ہیں یہ, مکروہ چہرے ہیں ان کے, جو ان کی ایکچوئل ورلڈ ہے اس میں. یہ جو وکٹمس کی بھی آپ نے بات کی نا کہ ایکچولی ان سب لوگوں کو نا یہ آبویسلی ڈرا کے رکھتے ہیں, وہ نہیں اپنے زبان کھول سکتے. وکٹم جو ہے نا وہ ہمیشہ دا وکٹمز ہیٹ what happened to them actually. They want to tell it to others but they cannot. لیکن جب یہ کھلتی ہیں نا اس طرح کی, پھر کچھ سامنے آ جاتی ہیں, کیونکہ پھر وہ ایک پورا آپ کہہ لیں کہ وہ کھل جاتا ہے نا وہ باکس, پنڈوراز باکس ایکچولی. یس, تو پھر کچھ وکٹمس جو اپنی یہ اسٹرینتھ پاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ چیز. اچھا, اس میں جو چیز مجھے ایک اور چیز جو بڑی اسٹاک ایک ریمائنڈر کے طور پہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں خاص طور پہ اس انوائرمنٹ میں, ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ بڑا آدمی بنے
اور دنیا میں سکسیزفل ہو, اس کا اچھا سا بزنس ہو, تو دین یو ہیو پیپل لائک ایپسٹین, ٹھیک ہے, کہ جو بڑا آدمی بن گیا, بلینئر بھی بن گیا, پیسے بھی آ گئے, پرائیویٹ یاٹ بھی آ گئی, پرائیویٹ جہاز بھی آ گیا, پرائیویٹ ہیلی کاپٹر بھی آ گیا, پرائیویٹ آئلینڈ بھی آ گیا, پورا آئلینڈ خرید لیا, اور ایک اپنے بزنس ورلڈ میں تو ویل رسپیکٹڈ تھا نا, اپنی دنیا میں تو ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ جو لوگ ہیں, پرنس اینڈرو ہے, ایک ویل رسپیکٹڈ آدمی ہے, وہ تو اس کی ضلالت اب سامنے آ رہی ہے. بل کلنٹن ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی دیکھنے میں تو پریزیڈنٹ ہے. اب بندہ کسی بھی نارمل پیرنٹ سے پوچھو کہ آپ کا بچہ فرام اے مٹیریل پرسپیکٹو اگر ہم بات کریں, بیکاز ناؤ وی آر لیونگ ان دی ایج آف مٹیریلزم, اینی پیرنٹ وڈ سے ہاں میرا بچہ اگر پریزیڈنٹ بن جائے تو کیا بات ہے, میرا بچہ اگر فائنینشیل جائنٹ بن جائے, ٹائکون بن جائے تو کیا بات ہے. سو انہی سارے لوگوں کی جب اخلاقی پستی اور زوال کی بات آپ کے سامنے آتی ہے, دیٹس وین یو بگن ٹو ونڈر. دیکھیں, ایک تو ہمارے پہ جو الزام لگتا ہے نا عام طور پہ کہ جی ایک بندہ غریب ہے, گاؤں میں رہتا ہے, دیہات میں رہتا ہے, یار وہ بیچارہ جاہل ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ اب اوٹ پٹانگ حرکت کرے تو چلو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بھائی ان پڑھ آدمی تھا. پھر کہتے ہیں جی ایجوکیشن ہونی چاہیے, اس کو ایجوکیٹ کریں, اس کو انگلش پڑھائیں, اس کو میتھ پڑھائیں. یہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں ان کا تو یہ حال ہے. اور پھر الزام مولویوں پہ بھی لگتا ہے نا کہ دیکھیں وہ تو پھر مدرسوں میں بھی ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. سو واٹ وی آر سیئنگ از کہ اگر مدرسے کے اندر بھی غلط ہو رہا ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی, یعنی وی ہیو ٹو کال اے اسپیڈ. اگر اخلاقی پستی اور زوال کسی مدرسے میں ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن مدرسے کا جب اگر آپ لیول بات کریں ایجوکیشن کی, اٹس فری. یعنی اگر آپ کہتے ہو کہ جی واٹ ٹائپ آف کوالٹی ایجوکیشن ور یو گیونگ ٹو اے چائلڈ ان اے مدرسہ, فری ایجوکیشن, فری کھانا پینا, فری رہنا سہنا, بورڈنگ لاجنگ سب فری, مفت میں وہ رہ رہا ہے. تو اگر ادھر سے کوئی بندہ اخلاقی زوال کا شکار ہو گیا تو وی کین انڈرسٹینڈ اگین کہ ایک بڑے, یعنی جو لوور انکم بریکٹ ہے سوسائٹی کا, اس کے اندر یہ بندہ پڑا ہے, وہاں سے تو یعنی ایکسپیکٹیشن ہی ہونی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے جو بھی تعلیم شالیم دی, حالات تو پھر بھی خراب ہی ہیں اس کے. آپ نے کون سا اس کو بڑے بڑے زبردست پلے گراؤنڈ دے دیے ہیں اور باسکٹ بال کورٹس دے دیے ہیں اور آئی وی لیگ ایجوکیشن دے دی, وہ تو جتنے تھا وہ تھا. بٹ آن دی ادر ہینڈ جن کو آپ چیمپئن کرتے ہو, جن کی آپ تعریفیں کرتے ہو, جن کے بارے میں آپ بات کرتے ہو کہ یار یہ وہ لوگ ہیں صحیح معنوں میں جس کی طرح ہم بننا چاہتے ہیں, تو جب ان کی وہ جو ہے نا ڈیپ ڈارک سیکرٹس کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار اخلاقی زوال جو ہے نا, اگر آپ کی پرسنالٹی کیسا بن چکا ہے, اگر آپ ایک اس قسم کی پرسنالٹی بن چکے ہیں جو کہ دوسروں کے اوپر پرے کر رہا ہے اور اس سے گریٹیفیکیشن لے رہا ہے, تو پھر تو آپ سکسیزفل تو دور کی بات ہے, آپ تو انسان کے نانے کے بھی لائق نہیں. بالکل. جب اٹ پرووز دا فیکٹ اینڈ اٹ ڈیبنکس کہ ایجوکیشن وداؤٹ مورالٹی ول میک یو اے بیسٹ ایون ود یور ڈگریز. اینڈ دا سیکنڈ پارٹ ہیئر از ویری امپورٹنٹ, یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک بڑا اسٹارک سا ریمائنڈر ہے, وہ یہ بھی ہے کہ جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں اور جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. سو مینی پیپل ہو آر کنیکٹیڈ اینڈ ہو آر پلئنگ اے پارٹ ان دس نیکسس, ان دس پزل ٹو کمپلیٹ اٹ. Some of them reached there, others were made to reach there, and then they operate. And if it doesn't go their way, they don't know you. So it works like that also. اچھا ضیاء بھائی, اس میں ویسے جو آپ ساری بات کر رہے تھے میں سن رہا تھا, اس میں زیادہ جو خطرناک بات جو آپ نے جیفری ایپسٹین کے ساتھ وابستہ لوگوں کا کچھ ذکر کیا, بل کلنٹن ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ہے, پرنس اینڈریو ہے اور اس طرح کے لوگ, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت اگر ہم کہیں کہ جو دنیا میں غالب نظام ہے یہ اس کے کرتا دھرتا ہے. جی, یہ لوگ, ان کے پاس جو الٹیمیٹ یا ہائیسٹ سیٹس آف پاور ہیں, یہ ان پر بیٹھنے والے لوگ ہیں. اور یہ زیادہ خطرناک بات اور ڈرونی بات یہ ہے کہ دنیا کا نظام جو یہ لوگ چلا رہے ہیں ان کے اپنے حالات کیا ہیں. مجھے اقبال کا ایک شعر بھی یاد آ گئے سے کہ کیا تو یہ ابلیس کی مجلس شورا, اقبال نے ایک نظم لکھی تھی جس میں انہوں نے یہ ابلیس اپنے مشیروں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے بھی تاریک تر. تو یہ بالکل میرے خیال میں اس شعر کی اگر تشریح دیکھی جائے تو بالکل, یعنی باہر سے یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, باہر سے یہ اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, زمین کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا اسپیچ لوگوں کے بارے میں بہت کچھ بات کرتے ہیں, جبکہ ان کی اصلیت یہ ہے. اور یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ ان کے غلام ہیں. صحیح ہے, اور یہ بات ٹائم اینڈ اگین بار ثابت ہوئی ہے. آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی جو غزہ میں ہو رہا ہے, OIC کے اجلاس ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوا, بچے مر رہے ہیں. اگر آپ پچھلے 2 ڈیکڈس کو اٹھا کے دیکھ لیں, صرف 2 ڈیکڈس, اس میں میرے خیال میں جتنی مسلم پاپولیشن ماری گئی ہے
وہ شاید تاریخ میں کبھی اتنے انسان نہیں قتل کیے گئے. صحیح ہے. اور یہ جن کے نام ہیں, یہ جو آپ نے لسٹ بتائی, یہ لوگ رسپانسبل ہیں, ان کے ہاتھ پر وہ خون ہے. اچھا آئرنی یہ ہے, اسی میں ایڈ کروں گا ضیاء بھائی, کہ جن کے ہاتھوں میں یہ نا بہت بڑا فتنے کا دور چل رہا ہے آبویسلی, جن کے ہاتھوں میں دنیا کی اپیرنٹلی باغ دور ہے نا, ٹونی بلیئر, اور یہ جو کہ آج کل بڑا اس کو بھی بڑا اٹھایا جا رہا ہے جی, وہ مشن پہ گیا ہوا ہے اسرائیل میں, جو کہ یعنی یہ لوگ نا بش, ٹونی بلیئر, یہ لائر ثابت ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان پہ کوئی کیس چل رہا ہے اور یا کسی نے کیس کیا ہوا ہے اور کچھ چل رہا ہے. ٹونی بلیئر نے تو ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی تھی نا, میرا خیال ہے اس نے کہا تھا کہ وی شوڈ اپولوجائز ٹو دی پیپل آف عراق. پورا عراق تباہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا تھا ایٹ لیسٹ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ ہم غلام ہیں ان کے, ایون دو کہ پروو ہو چکا ہے عراق میں جو کچھ ہوا. اب مجھے یاد ہے ان دنوں کی نیوز, میں اس وقت کچھ ادھر ادھر اور یورپ میں بھی پہنچے ہوئے تھے. اگر آپ یاد کریں نا, ان دنوں نے انہوں نے پوری ایک انوائرمنٹ کریٹ کی ہوئی تھی کہ صدام حسین اور عراق یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت, اور جو اس کے خلاف بات کرتا تھا نا, وہ آٹومیٹکلی نا وہ انوائرمنٹ ایسی کریٹ ہو گئی تھی کہ اگر آپ اس کے خلاف بولیں گے نا تو آپ دوسری سائڈ میں آپ کانسپائرسٹ ہیں, ایگزیکٹلی. ساتھ ہی 9/11 کا بھی آفٹر شاکس چل رہے تھے. ایون یہ پروو ہو چکے ہوئے ہیں لائرس. ایون دین نہ مغرب نے بھی ان کو کوئی کسی طرف نہیں لے کے آئے. وہ کہتے ہیں نا ہم انصاف, ہر جگہ انصاف لے کے آنے کی بات کرتے ہیں اور کٹہرے میں لے کے آتے ہیں دوسروں کو. صدام حسین کو کٹہرے میں لے کے آئے تھے جھوٹ کی بیر, بعد میں ان کا اپنا نقاب اتر گیا, پھر بھی ان کو کٹہرے میں نہیں لائے. رادر وہ دندناتے پھر رہے ہیں اپنی جو بھی ایک یعنی سو کالڈ اسٹیم لائف کے ساتھ. ٹونی بلیئر کو مشن پہ بھیج دیا گیا جی, اور یعنی کہ ایک شرفا کا ان کو حاصل ہے. ایک یہ بھی ان کا ایک ڈبل اسٹینڈرڈ والا چہرہ ہے, اور دوسرا ہم لوگ مسلمان بھی یہ نہیں ابھی تک دیکھ پائے کہ عراق کا بھی جھوٹ پکڑا گیا. اللہ نے دکھا دیا. طالبان نے امریکہ کو بےزتی کے ساتھ کک مار کے نکالے گئے, وہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا. پھر بھی ہم مسلمانوں کو, حکمرانوں کو, اور ہمارے جو پولیٹیکل انٹیلیجنشیا آپ کہہ لیں یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں جو مسلمانوں کے, ویسے پاکستان کی بات, ان کو کوئی کسی قسم کی خیال نہیں آیا. وہ ابھی تک غلام ہیں ان کے, اور انہیں کو بڑے ان کو پوچھتے ہیں ایک طرح سے, ان کو بڑا ویلکم کرتے ہیں. یہ کچھ کہہ دیں تو فوراً ان کو کچھ ہو جاتا ہے. سو مچ سو کہ OIC اور عرب لیگ کا اجلاس ہوتا ہے اکٹھا ایک ساتھ غزہ کے پس منظر میں, اور ہمیں لگا کہ یار اس دفعہ شاید کچھ ہو جائے, اللہ اکبر, شاید نا یہ کچھ کر جائیں, کیونکہ نا بہت برا ہوا ہے اس دفعہ. اتنا برا رزلٹ اس کا نکلا کہ ایبسٹینشن کی بہت سارے مسلم ممالک نے اور کچھ عرب ممالک نے اس کے اگینسٹ امبارگو اور جو اس کے اوپر سینکشنز لگانے کی بات اس میں تجویز پیش ہوئی تھی, اس کے اگینسٹ دے دیا ہے. اتنا برا حال چل رہا ہے اس وقت ہمارا. صحیح. دیکھیے یہ جو ہماری بھی جو اوپر جو چیز مسلط ہوئی بھی اور پستی آ رہی ہے, میں اس کا وہ جو لڑکی ہے ورجینیا جوفرے جو اس کی وکٹم تھی نا جیفری ایپسٹین کی, اس کا یعنی جو بھی انٹرویوز اور اس کی چیزیں جب آپ سنتے ہو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملات چلے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں بہت ہائی انفلوئنشیل سرکلز میں آئی واز پاسڈ اراؤنڈ سو آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن کہ یہ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جیفری ایپسٹین, تو وہ انٹرویو نے پوچھا کہ بھئی وائی, تو اس کا ون آف دا ریزنز واز کہ اس کے فرینڈز ہیں, فرینڈس کو فیورز دینے ہیں, فرینڈس کو اپنے آئی لینڈ پہ فلائی کر کے لے کے آنا ہے, یہاں پہ انٹرٹینمنٹ دینی ہے ان کو, ٹھیک ہے. دا ادر تھنگ از ٹو ہیو سم تھنگ اگینسٹ ایوری سنگل پاورفل پرسن لٹرلی آن دا پلانٹ, کہ یو آر آلسو پارٹ آف دا پیڈوفیلیا گروپ, یو آر آلسو پارٹ آف دا پیڈوفیلیا, تاکہ ٹریپ دیم. اور اس نے یہ کہا کہ اب یہ جو ڈرشوبٹس ہے اس کا جو لائر ہے وہ بھی اسی ٹریپ کے اندر اپیرنٹلی پھنسا ہوا ہے, کیونکہ وہ خود اس کے ساتھ فیورز لیتا رہا ہے, اور اب اس کے لیے مجبوری بن گئی کہ جی میں نے تو ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے, اور میں کیونکہ اگر میں نے نہیں کروں گا تو پھر مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. اینڈ دس از اے کلاسیکل کیس کہ جہاں پہ آپ کسی کے خلاف کچھ نہ کچھ جان بوجھ کے ڈرٹ کریٹ کرتے ہو, تاکہ آپ کہتے ہو کہ جی کل کو اگر کوئی یہ لیفٹ رائٹ ہوا نا اور اس نے میری بات نہ مانی, میں اس کو بلیک میل کروں گا کہ تیرا میں پورا کریئر اڑا دوں گا, تیری میں لائف تباہ کر دوں گا, تجھے میں فلاں کر دوں گا. تو یہ ایک کائنڈ آف ایک پاور پلے ہوتا ہے جہاں پہ آپ ڈیلیبریٹلی ایسے لوگوں کے ساتھ موو اراؤنڈ بھی کرتے ہو, اور پھر جو آپ کی طبیعت کے ساتھ کوئی بندہ میچ کرتا ہے یا ان کو آپ تھوڑا سا انٹائس کرنے کے لیے چیزیں آفر کرتے ہو, اور اگر وہ اس پہ آپ کی حامی بھر دے, پھر اس کے بعد نا اصل گیم تب سٹارٹ ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے پاس اراؤنڈ کیا جاتا تھا, تو وین یو لک ان ٹو دا میٹر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ریبٹ ہول ہے نا, اٹ رنز ویری ڈیپ. یہ
بہت لیول تک یہ باتیں جاتی ہیں کہ کس طرح سے جو آپ کے ٹاپ لیول کے اوپر جو موورز اینڈ شیکرز ہیں کس قسم کی چیزوں میں وہ انوالو ہوتے ہیں. پوری دنیا کو اب تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ the more you think about it, the more you realize کہ we are being run by a bunch of psychopaths. یعنی کیونکہ اگر کسی کو بھی میں اگر یہ کہوں کہ جی آپ اس بندے کے بارے میں کیا سائیکولوجیکل انالیسس کرو گے جو بچوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے, جو اور یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں کنسسٹنٹلی وہ یہ کرتا ہے, دیٹس واٹ ہی ڈز. آپ اس کو سائیکوپیتھک ہو گے, آپ کچھ نہیں اور کہہ سکتے اس کو. وہ کلبز ہیں, گروپس ہیں, یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ بوہیمین گروپ پہلے بھی, اور اس کے اوپر ہماری بہت بات ہو چکی کہ کس طریقے سے وہ دے ہیو دیئر ریٹریٹس اوور دیئر اینڈ دے آر پلاننگ تھنگس, اور وہاں پہ وہ چیزیں لے کے چلتے ہیں, نہ صرف لے کے چلتے ہیں ادھر اسی طرح کی چیزوں کو اپنے مینڈیٹس بناتے ہیں, فیوچر پلاننگ کرتے ہیں. دیٹس ہاؤ دے ڈو اٹ. اس کے اندر جابی جو ایک سب سے بڑا پرابلم ہے نا, یہ سب کرنے کے باوجود نا دے آر کنٹرولنگ سائیکولوجیکلی بائی امپاورنگ ایوری سنگل میڈیم آف انسٹرکشن فار دا میسز, انکلوڈنگ انٹرٹینمنٹ, انکلوڈنگ ایجوکیشن, یو نیم اٹ. اسی وجہ سے آپ کی پوری دنیا کے اندر نا ایک عجیب سی کبھی فیمنزم اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اس کو وہ کیونکہ دے ہیو گاٹ گڈ انفلوئنس اوور تھنگس, تو کبھی وہ اسے رخ پولیٹیکلی دے دیں گے, کبھی اسے ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر چیزیں لے آئیں گے. سو دیٹس ہاؤ دے ڈو اٹ. اور وہ ایک دفعہ ایک گو میں چیزیں ہو بھی نہیں رہی ہوتی, بعض اوقات بیچ میں کچھ اور چل جاتا ہے تاکہ جسٹ ٹو ڈسٹریکٹ اے فیو تھنگس. سو اف یو سی اٹ فرام افار, سو یو سی کہ اوکے, سو یو کین کنیکٹ دا ڈاٹس کہ اچھا یہ یہاں پہ یوں ہوا, سو اس کے پیچھے یہ ریزنس ہیں, اینڈ یو کنیکٹ دا ڈاٹس وداؤٹ ہیونگ اینی کانسپریسی ان یور مائنڈ. یو ول گیٹ ٹو نو کہ واٹ دے آر ڈوئنگ. So this is quite frightening. So with that ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, which is پنکچر آف دا ویک. تو گائز آج کا جو پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں آپ کے لیے ایک فلم ہم نے پیش کی ہے, اور وہ فلم بڑی وکری قسم کی فلم ہے, ٹھیک ہے, نام بھی اس کا وکری ہے. Now first of all people might say یار یہ آپ لوگ فلمیں کیوں ڈسکس کرتے ہو, ٹھیک ہے, اس لیے اس کی پہلے میں وجہ بتا دوں, ڈسکلیمر وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو فلم ہے نا, فلم انڈسٹری جو ہے یہ بیسکلی آپ کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کے ساتھ پلے کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں تو سائیکولوجیکل اسٹڈیز موجود ہیں کہ ہاؤ مچ امپیکٹ ڈز الیکٹرانک میڈیا ہیو آن یور سب کانشیس اینڈ یور تھنکنگ اینڈ یور بیہیویئر اینڈ سو آن. اینڈ سو اگر آپ گریجولی ایک آدھ ٹاپکس کو کنٹینیوسلی ڈسکس کرتے رہیں میڈیا میں, اینڈ یو ٹرائی ٹو پریزنٹ اٹ ان اے سرٹن لائٹ, تو آپ لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہو یا ان کو ڈیسینسٹائز بھی کرتے ہو. اچھا یہ جو فلم ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو پریویو بتا دیتا ہوں کہ اس کا کیا ہے, بیسڈ اپون ٹریلرز اینڈ جو اس کے بارے میں اخبارات میں چیزیں آ رہی ہیں. وکری فلم جو ہے اٹس بیسکلی اباؤٹ اے وومن who wants to build a school for girls. Now you might say that's perfectly fine, ایک عورت ہے بچیوں کا اسکول بنانا چاہتی ہے, اس میں کیا بری بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, بسم اللہ. اچھا جی وہ اچھا بیچاری کے پاس فنڈس کم ہو جاتے ہیں. اچھا فنڈس کو لانے کے لیے وہ کہتی ہے کہ جی مجھے نا کچھ آؤٹ آف دا باکس کرنا پڑے گا, تو وہ کچھ وائرل کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہتی ہے. اور ظاہری بات ہے وہ وائرل کانٹینٹ جو ہے وہ اس میں نیکڈنس ہو سکتی ہے, اس میں فحاشی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی اس قسم کا, کیونکہ سینسیشنلسٹ کانٹینٹ وائرل ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسا اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کرتی ہے. اس کا جو بیسٹ فرینڈ, بڈی, پارٹنر ان کرائم جو بھی ہے وہ ایک کوئی ٹرانسجینڈر ہوتا ہے جس سے وہ یعنی کنفائڈ کرتی ہے, آئیڈیاز شیئر کرتی ہے اینڈ سو آن. اینڈ وائی از شی ڈوئنگ دس, شی از ڈوئنگ اٹ ٹو میک منی. ناؤ دا تھنگ از کہ وائرل تو وہ ہو گئی, پیسے بھی بننا شروع ہو گئے. اب ناؤ دے آر ٹرائنگ ٹو شو ہر ایز یو نو somebody who has good intentions. ہاں تھوڑا سا اس نے ویڈیو پرووکیٹیو بنا دیا تو کیا ہوا, لیکن دیکھو انٹینشن تو بہت پیاری ہے نا. اور دا تھنگ از کہ جو اسٹوری لائن تو بیسکلی یہ ہے, لیکن 2 پرابلمز ہمیں نظر آتے ہیں اس پورے کانسیپٹ کے اندر. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ جو ٹرانسجینڈر والا مسئلہ ہمارا جوائے لینڈ فلم میں اور آگے چلتا آ رہا ہے, یہ مستقل مطلب میں اگر ساری چیزیں چھوڑ دوں, میں کہتا ہوں آپ بار بار ٹرانسجینڈر کو کیوں بیچ میں لے کے آتے ہو, کیا واٹس دا ویلیو ایڈیشن ہے. دا تھنگ از دے آر ٹرائنگ ٹو نارملائز اٹ فرسٹ آف آل, کہ نہیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ نارملائز ہو جائے, ہر فلم میں ٹرانسجینڈر آنس ہو جائے, مرد عورتوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں, بنے ہوئے ہیں, سرخی پاؤڈر, ناچ گانا, گالم گلوچ, یہ نارمل ہو جائے بات, یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن جائے جہاں پہ لوگ اسلام کو بھول جائیں اور کہیں یار بس یہ تو اب چلے گا, اب تو سب چلتا ہے, یہ والا موڈ آ جائے پہلی بات. تو آلدو دیر از نتھنگ بلیٹنٹلی جس کو کہتے ہیں نا کہ جی وہ آپ نے قوم لوط کی وہ کر دی پروموشن, بلیٹنٹ نہیں ہے لیکن سبلیمنل اور آن اے سائڈ نوٹ ڈیفینیٹلی ہے. بٹ دا مین تھنگ اوور ہیئر از کہ جو کانسیپٹ آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہو, کہتے ہیں کہ جی یہ فلم از بیسڈ اپون دا اسٹوری آف قندیل بلوچ, آلدو اٹس ناٹ, ٹھیک ہے نا, قندیل بلوچ کی اسٹوری بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ کائنڈ آف اسی کے اوپر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسی لڑکی یا ایک ایسی عورت جو
اس طرح کا کانٹینٹ بناتی ہے جس سے وہ پروووکیٹیو کانٹینٹ ہے, تھوڑا سا فوحش کانٹینٹ ہے, تھوڑا سا انپروپریٹ کانٹینٹ ہے, تھوڑا سا اوور دا ٹاپ کانٹینٹ ہے, وائی شی وانٹس ٹو میک منی. تو اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دے ٹرائنگ ٹو شو اے رانگ ایکشن, جو کہ ظاہری بات ہے ہر جگہ پہ اس کو رانگ ہی مانا جائے گا. اس رانگ چیز سے کچھ بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے. تو پھر وہ جو آرگومنٹ آتا ہے نا کہ ہو آر یو ٹو جج سم ون ہو ڈز سم تھنگ لائک دیٹ. تو فرام این اسلامک لینس, کیونکہ ہم تو ہر چیز کو فرام این اسلامک لینس دیکھتے ہیں, اسلامک لینس کے مطابق یو کین ناٹ ڈو سم تھنگ رانگ ٹو ڈو سم تھنگ رائٹ. ٹھیک ہے نا, اینڈز ڈو ناٹ جسٹیفائی دا مینس. یہ کوئی میکیویلین فلاسفی نہیں چل رہی یہاں پہ کہ اینڈز جسٹیفائی دا مینس. نو دے ڈونٹ, اسلامکلی دے ڈونٹ. یعنی اگر اینڈز جسٹیفائی دا مینس ہوتا تو پھر سوسائڈ بامبنگ کو آپ کو حلال کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے دیکھو وہ بھی تو کچھ اینڈ جسٹیفائڈ ہی تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا چینج لانا چاہ رہا تھا. ہی وانٹڈ ٹو ویک پیپل اپ, یو نو, ہی وانٹڈ ٹو لیٹ پیپل انڈرسٹینڈ. یو کینٹ ڈو دیٹ. آپ کسی پازیٹیو اینڈ کے لیے کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتے. آپ جو آپ حرکت کر رہے ہیں وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہونی چاہیے, اور جو آپ کا نتیجہ ہے یا جو آپ کی سوچ ہے یا جو آپ کی انٹینشن ہے وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہونی چاہیے. تو یہاں پہ جو پورا پریمس ہے وہ ایسے. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس سے پہلے کہ پیپل اسٹارٹ گوئنگ آل کہ دیکھو یہ تو بڑا مزیدار کانسیپٹ کریٹ ہو رہا ہے. کانسیپٹ نہیں ہے, میں صرف اپنے ویورز اور لسنرس کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے, چاہے وہ کوئی نیوز ہو, چاہے وہ کوئی فلم ہو, چاہے وہ کوئی کتاب ہو, چاہے وہ کوئی کسی کا اسٹیٹمنٹ ہو, آلویز میں باقیوں کی بات نہیں کرتا, میں بات کرتا ہوں ایز مسلمز کیا کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو مسلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, تو پھر آپ کا لینس یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ جو بات ہے, یہ کتاب ہے, یہ مووی ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ جملہ ہے, اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف ہے, اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. وی ڈونٹ کیئر ٹو ہوٹس اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, دس از واٹ وی شوڈ بی تھنکنگ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے. تو آئی فرینکلی ڈونٹ کیئر یہ وقری بنائے یا جو نا نخری بنائے یا جو مرضی بنائے, وہ میرا کنسرن نہیں ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ ہمارے جو آڈینس ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے نا آپ کا جو شعور ہے نا اس کو ایلیویٹ کیا جائے تھوڑا سا, بجائے کہ ہم ہر بات میں کہیں نہیں یار اٹس ہارملیس انٹرٹینمنٹ, نہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے, فلم ہی بنائی. ایسی بات نہیں ہے. یہ فلمز یعنی اف یو تھنک کہ فلم سے آپ کے کیریکٹر پہ اثر نہیں پڑتا, یو مسٹ بی لیونگ انڈر اے راک. کیونکہ جتنی بھی سائیکولوجیکل اسٹڈیز ہیں وہ ثابت کر چکی ہیں کہ فلموں کا, ویڈیو گیمز کا, کتابوں کا ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے, ورنہ آپ نے بنانی نہیں تھی. یہ کیوں ہے کہ امریکہ میں جو بھی فلم فار ایگزامپل بنتی ہے نا جس میں کوئی انٹرنیشنل اسپائی یا اس طرح کے کوئی وہ ہوتی ہے, وہ CIA سے, اور اگر لوکل چیز کی بات ہے تو پھر FBI سے ویریفائی ہو کے جاتی ہے. انلیس اینڈ انٹل FBI, اگر وہ لوکل امریکہ کے کسی مسئلے کے اوپر بات ہو رہی ہے, FBI ہیز ٹو اپروو اٹ, CIA ہیز ٹو اپروو اٹ, تب تک مووی ریلیز نہیں ہوتی. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تو اگر اتنا بڑا مسئلہ, اگر یہ آرٹ ہی تھی تو CIA کو کیا ضرورت پڑی ہے فلمیں ویریفائی کرنے کی. سو دا پوائنٹ از کہ اگر اس میں کوئی بات نہ ہوتی تو پھر یہ کیوں ایسا رول بناتے ہیں کہ جی CIA ویریفائی کرے گی, FBI کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے the kind of impact that these movies have on the general masses. That's why they اصل میں جب سبلیمنل میسیجز ہوتے ہیں انہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے, اور یہ اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہوگی. اگر آپ کھولیں, مجھے یقین ہے آپ کو بہت کچھ ملے گا کہ اسی لیے, بلکہ یہ ملٹی میڈیا جو ہے نا, یہ پورا سبجیکٹ ہے جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. ایون مجھے اپنا یاد آ رہا ہے کہ میں ماسٹرز جب کر رہا تھا جرمنی میں, تو گیم آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن میں ہمیں گیم ڈیولپمنٹ فرام ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو بیسکلی, بٹ وی ور ٹاٹ, آئی اسٹل ریممبر پروفیسر واز ٹیلنگ اس کہ کوئی بھی آپ نے گیم بنانی ہے, اس کو اگر آپ نے اس کو اگر آپ نے کامیاب دیکھنا ہے تو یو ہیو ٹو کم اپ ود اے اسٹوری لائن, یو ہیو ٹو برنگ اے کلائمیکس, اور یہ سب کچھ کیونکہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, اور پھر لوگ اس سے کنونس ہو کے, تو یہ سب کچھ اس لیول تک کام ہوتا ہے. اس میں میسیجنگ اس میں اس طرح کی ہوتی ہے بھائی, کہ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا موویز, ڈراماز, یہ جو پوری انڈسٹری ہے, فلم ڈرامہ انڈسٹری, یہ نیچر سے یا نیچرل بیہیویئر سے اتنا کرپٹ کر دیتی ہے فطرت. یہ جو فطرت پہ جو ہوتی ہے نا انسان کا بیہیویئر, اس سے اس کو کرپٹ کر دیتے ہیں. اس میں آرٹیفیشیل ایموشنس کریٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ, یعنی کسی کی ڈیتھ ہو گئی نا, یا کوئی ایکسیڈنٹ, کسی کے آپ کے بڑے قریبی اپنے بچے کی ایکسیڈنٹ کی نیوز سنی آپ نے, بہت فیٹل قسم کے, تو عام طور پہ نیچرلی جس نے کبھی مووی ڈرامہ نہ دیکھا ہو, آپ کہہ لیں پرانے زمانے کا کوئی بندہ, وہ بالکل اور طرح سے ریئیکٹ کرے گا. لیکن جو آج کل کی ہماری جنریشن ہے نا, جس نے آنکھ ہی ڈرامے, مووی اور ہر طرح کی چیز, اس طرح کی آرٹیفیشل ایموشنز میں کھولی ہے, وہ سبلیمنل میسیجنگ کا اتنا شکار ہو چکا ہوا ہے, اس کا دماغ کرپٹ ہو چکا ہوا ہے, نیچر سے کرپٹ میرا مطلب ہے, اور نہیں کہ وہ ان کی طرح بیہیو کرنے کی کوشش کرے گا, جو کہ ایکچولی شاید ایک نارمل بندہ
جو فطرت پہ ہوتا ہے وہ نہ کرتا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یا ہم اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے یہ چیز, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیلز اس فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہی فطرت الہی ہے جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. سبحان اللہ, اللہ نے بالکل پیور فطرت کے ساتھ بچے کو پیدا کیا ہوتا ہے. وہ جو معاشرہ ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے ہر بچہ, لیکن وہ جو بعد میں اس کے جو پیرنٹس ہیں, جو انوائرمنٹ ہے جہاں سے وہ پڑھتا ہے, وہ اس کو کچھ اور بنا دیتے ہیں, جس میں حدیث میں تو عیسائی یہودی یا کچھ اور ہے. تو یہ جو موویز اور ڈراماز ہیں یہ ہماری پوری کنڈیشننگ کر رہے ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ایموشنل جو ہم ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے وہ نہ دیکھی ہوتی بہت عرصے سے ایک پراپر طریقے سے, تو ہم اس طرح شاید ریئیکٹ نہ کرتے اس نیوز پہ. ہمیں شاید اور زیادہ ہمیں صبر ہوتا, شاید ہمیں یعنی ایسا ریئیکشن ہوتا جو فطرت کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے نا آپ کو اتنا ڈسٹرکٹیو نہ کرتا ہوتا. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال یہ کہ جب امریکہ میں ٹاپ گن فلم آئی تھی 1980s میں غالباً, تو ٹام کروز کی, اس کے بعد نا امریکن ایئر فورس میں داخلے بڑھ گئے. ٹھیک ہے, اس کے فوراً بعد, یہ آن ریکارڈ ہے. ابھی اکتوبر کے بعد گھوڑوں سے پیار محبت اور پتہ نہیں کس تلواروں کی مارکیٹ بڑھ گئی تھی یہاں پہ. ایک اور اسٹڈی کے مطابق جب فائنڈنگ نیمو فلم آئی نا, تو جو کلاؤن فش ہے اس کی سیلز اسکائی راکٹ کر گئی. حالانکہ جو مطلب کلاؤن فش ہے یہ ایک سالٹ واٹر فش ہے, ظاہری بات ہے یہ سمندر میں پائی جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوا, لوگوں نے یہ آرڈر کرنا شروع کر دی اور اتنی سیلز بڑھ گئی. کیوں؟ کیونکہ ایک کیریکٹر جو ہے وہ بچوں کو ایک کارٹون میں نظر آ گیا. ناؤ ایوری بڈی وانٹس دیٹ کیریکٹر ان دیئر ہاؤس. سو یو کین سی کہ کس لیول پہ امپیکٹ جو ہے اس کا کریٹ ہوتا ہے. ابھی ٹاکنگ اباؤٹ کیریکٹر, اسٹارٹ میں بھی آپ نے جس فلم کی بات کی نا, اس کے ساتھ ایسوسیشنز جو بنائی جا رہی ہیں نا, ایکچولی یو ول ناٹ فائنڈ اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیم. ادھر ایک سائڈ پہ ایک کندھا ہے قندیل بلوچ کا, دوسرا کندھا ہے بے نظیر بھٹو کا, اور اس میں خود بھی یو کین سی اٹ کمنگ فرام دا پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز اینڈ رائٹرز اینڈ ہول کاسٹ اینڈ کرو کہ اٹ از انسپائرڈ بائی دیم. It has nothing to do with their story, number one. So یہ صرف کلک بیٹنگ کر رہے ہیں, it's nothing else. So جو لوگ اس طرح کی باتیں آگے کر رہے ہیں, آپ ان کی کاسٹ اینڈ کرو پڑھ لیں, ان کے اوپر کتنا مواد موجود ہے اور ان کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس فلم کے اندر آپ کو کچرے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا. جزاک اللہ خیر. یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں بات پہ جو عمر بھائی کر رہے تھے, بہت خوبصورت بات. سائیکولوجیکلی بہت امپیکٹ ہوتا ہے. آپ صرف اسکرین پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور نیچرلی نہیں دیکھ رہے, تو آپ کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کا فور ہیڈ امپیکٹ ہوتا ہے, اور آپ کا فور ہیڈ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے سرچ اسٹڈیز کے مطابق. آپ کے ڈوپ سینٹرز ہیں, آپ کے ڈوپ سینٹرز آرٹیفیشلی فل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ ریئیکٹ کرتے ہو کچھ چیزوں کو دیکھ کے اور کچھ چیزوں کو دیکھ کے ریئیکٹ نہیں کرتے. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ وہ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی جسٹ دا ٹاپک کہ ہم لوگ عام طور پہ ٹیونڈ ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے. ہمارا ایک نیچرل کلاک ہے, وہ کلاک ڈسٹرب ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی. اس کلاک کے ساتھ ہم لوگ جو سب سے زیادہ ڈسٹربنگ چیز ہے جو ہم لوگ خود بھی ریئلائز نہیں کرتے, 2 باتیں ہیں اس میں, بڑی اہم باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ کوئی بھی گانا سنیں نا ذرا پیچھے سے بیٹ نکال کے, یو ول ناٹ فیل اٹ. تو یہ سب سے بڑا ایک آپ کے پاس انڈیکیٹر ہے کہ دیز تھنگز امپیکٹ. اور ابھی میں صرف گانے کی بات کر رہا ہوں, لیٹ الون مووی کوئی بھی سین سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ پورا ایک اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے, لائٹننگ اس مطابق ہے, ساری چیزیں ہیں. سو یہ ساری چیزیں امپیکٹ ڈیفینیٹلی کرتی ہیں. اگر نہیں کرتی, جو لوگ اس کے ایڈوکیٹ ہیں یا جو چاہتے ہیں یہ دیکھنا, آپ صرف ووکلز اونلی میں کچھ چیزیں آپ اپنے فیوریٹ گانے ووکلز اونلی میں سن کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا, ثواب بھی ملے گا. اور دوسری بات جو پبلک سروس میسج کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کا جو نیچرل کلاک سائیکل ہے نا, یہ کلاک سائیکل آؤٹ آف سنک ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ اوور آل آپ کی باڈی فنکشن کرنا ڈفرینٹ طریقے سے فنکشن کرتی ہے, کیونکہ آپ کی باڈی بہت ساری چیزوں میں تب کیمیکلز آپ کا برین ریلیز کرتا ہے جب اسے کوئی ایکسٹرنل اسٹیمولس ملتا ہے, تو آپ کی باڈی ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل بہت کامن چیز, ہم لوگ عام طور پہ ویڈیوز کے اندر آپشن آ گیا, کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو ویڈیوز کے اندر آپشن آ جاتا ہے جی 1x 2x کر کے دیکھ لیں, اور ہم وائس نوٹس بھی سنتے ہیں. 1.5 سے کم تو آج کل گزارے نہیں ہیں. آنیسٹلی اٹ میسز ود یور برین, اٹ میسز ود یور برین. ایگزیکٹلی, یو نو واٹ. ایک سیکنڈ, یہ ایکسپیریمنٹ چوہوں پہ تو نہیں ہوا؟ نہیں, چوہوں پہ نہیں ہوا ابھی, یہ انسانوں پہ ہوا, انسانوں پہ ہوا. بڑی اچھی مثال انہوں نے ویسے دی ہے کہ کس طرح کرپٹ کرتا ہے ہمارا نیچر سے. آپ یہ دیکھیں زیابی, میں نے یہ بہت نوٹ کیا ہے, واٹس ایپ پہ آج کل میسیجنگ ہو رہی ہے, اور جن لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا
ہوتا ہے 1.5x از ڈیفالٹ نہ ہو نا. میں ویسے پورا سنتا ہوں آپ اس کی بات ہے, بیکاز میں چاہتا ہوں کہ لیکن لوگوں کی نا جو فیلنگز اور ایموشنز کو میں فیل کروں. میں یہی بتانے لگا ہوں بھائی, پتہ ہے کیا ہوتا ہے, میں بھی کرتا ہوں کہ جن کا مجھے پتا ہو نا, جن کا میں کرنا چاہوں, میں اس کو پھر نارمل پہ سن کے دیکھتا ہوں تاکہ میں صحیح لے سکوں. کیوں یہ ہر بندہ یہ نہیں شاید ریئلائز کر پا رہا ہوتا, لیکن آج کل بزنس مین کسی بھی آپ دیکھ لیں انڈسٹری میں, اس کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے, تو وہ میسیجز آ رہے ہیں دھڑا دھڑ اور وہ سن رہے ہیں. یہ جو 1.5x ہوتی ہے نا, یہ ایگریسو ٹون, ایگریسونیس کے زیادہ قریب ہوتی ہے نارمل کی نسبت. تو اگر کوئی ذرا سی بھی بات ایسی ویسی ہو نا, تو اس کو آپ 1.5x میں سنیں تو لگتا ہے جیسے بندہ نا بہت ایگریسو ڈانٹ رہا ہے آپ کو, ڈانٹ رہا ہے. اور بہت سارے لوگ, خواتین یہ ریئلائز نہیں کر پاتے. یہ ایک بہت بڑا خرابی لے کے آ رہا ہے. یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ ہر میسج کو 1.5x پہ نہ سنا کریں, خاص طور پہ جہاں پہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہو, کوئی گھر میں مسئلہ بنا ہے, کسی کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہے, وہاں پہ لازمی 1x پہ سنیں. یہ ون آف دا ایگزامپلز ہے کہ کیسے کرپشن ہوتی ہے. عمر بھائی بھی جو کہہ رہے تھے نا کہ اس کے اوپر پراپر کام ہوتا ہے, پراپر چیزیں, ایک بہت کامن ٹرم ہے فار دا ڈیولپرس, فار دی آرٹسٹ, اسٹوری بورڈنگ ہوتی ہے پراپرلی. اسٹوری بورڈنگ کے اندر پراپر پروسیس ہے. اٹس اے پروسیس کہ آپ نے کس طریقے سے سب سے پہلے کیا چیز ڈالنی ہے, پھر کچھ آپ کے ادھر اینکرز ہوں گے, پھر اینکرز کے ساتھ آپ کی کوئی بیٹس آئیں گی, بیٹس کے ساتھ لائٹننگ سلو ہوگی, پھر اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا. اصل میں نا جو چاہے پیچھے بیک گراؤنڈ اسکور ہے, نمبر 1 لائٹنگ کس طرح کی ہے آپ نے, ہیرو کو کون سا اینگل دیا ہے, ولن کو کون سا اینگل دیا ہے, کس اینگل, اس کے اوپر لائٹنگ کتنی تھی, بیک لائٹ کیا تھی, مطلب لوکیشن کیا تھی, وہ ساری چیزیں جو ہیں, رسپانس ٹائم آلسو زیادہ کی فیلڈ کو چھیڑ دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں نا, مطلب آپ لٹرلی اگر آپ مجھے کہیں تو ایک فلم کے ذریعے ہیرو کو ولن دکھایا جا سکتا ہے اور ولن کو ہیرو دکھایا جا سکتا ہے. وہی فلم, وہی ڈائلاگ, وہی سب کچھ, صرف مجھے کیمرہ اینگلز بدل دیں, صرف لائٹنگ تھوڑی سی چینج کر دینا, تو وہ کیریکٹر آپ کا بالکل ڈرونا اور خوفناک بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ صرف یعنی کیمرہ اینگلز, لائٹنگ اور باقی جو پیچھے بیک گراؤنڈ اسکور ہے, یعنی اس سے بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. دانیال بھائی آپ سے میں پوچھوں گا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چلیں اسٹوریاں تو ہزاروں ہیں اور بنتی ہیں, یہ پچھلے کچھ سال ڈیڑھ میں آپ کو نہیں لگتا یہ کوئی زیادہ ہی تعداد بڑھ گئی ہے اس قسم کے کانٹینٹ کی, اور ہمارے نہ صرف فلموں میں بلکہ ڈراموں میں بھی یہ چیزیں, اب ٹرانسجینڈر والا اور یہ بار بار آ رہا ہے, یہ کوئی اتفاق ہے؟ نہیں جب اتفاق نہیں ہے, بلکہ ہم بار بار آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی خبریں آتی ہیں جب ذکر کرتے ہیں. اصل میں یہ لوگ تو ایک اپنی پیس پہ کام کر ہی رہے تھے, اور اس کے بعد جب ان کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں مائل سٹون ہے ان کے لیے ٹرانسجینڈر لا. صحیح. تو ٹرانسجینڈر لا بھی پاس ہو گیا, اور اس پہ بھی کچھ زیادہ وہ آپ کہہ لیں کہ الارم نہیں بجے, یا کچھ زیادہ لوگوں کے کان نہیں کھڑے. وہ بھی 2-3 سال بعد جا کے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی. پھر وہ جو بھی پوری ایپیسوڈ چلی, اب فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا, اور ابھی بھی وہ ایک درمیانی سٹیج میں, یعنی فیصلہ ایک طرف ہمارے پاس آ چکا ہے, اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا لا, لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ ان پریکٹس ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں کہ وہ اپیل میں گئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی چیزوں کو بہت زیادہ تیز کر دیا ہے, اور انفارچونیٹلی جن لوگوں نے آپ کہہ لیں کہ اس چیز کا مقابلہ کرنا تھا, اس کو روکنا تھا, وہ لوگ, ہم بھی ان میں شامل ہیں, تو ہماری شاید اس طرح کی پیس نہیں ہے. اور اس پہ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے جو مسلمان ہیں وہ رسپانسبل ہیں, ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. یہ ملک ہمارا گھر ہے, اس میں ہمارے بچوں نے مستقبل میں بڑے ہونا ہے, رہنا ہے, تو ان کی بات. تو یہ جو ضیاء بھائی فلمیں بنانا, ابھی تو 2-3 اور ان کی فلمیں پائپ لائن میں ہیں میری اطلاعات کے مطابق, وہ آ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ نئے انہوں نے وہ فیسٹیولز نکالنا شروع کر دیے ہیں, ایونٹس نکالنا شروع کر دیے ہیں. بیسیکلی یہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں چاروں طرف سے, صحیح, چاہے وہ ایونٹس ہوں, چاہے وہ آپ کے وہ ابھی الیکشن کا موسم تھا, انہوں نے الیکشن میں اپنے لوگ کھڑے کر دیے. کل کو عید آئے گی تو اس میں کریں گے. تو ابھی آگے رمضان آ رہا ہے, تو آپ دیکھیے گا یہ رمضان میں آپ دیکھیے گا ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیے گا. فلسطین کا مسئلہ ہوا, انہوں نے وہاں پر انہوں نے وہ, یہ اب ہر چیز میں گھس رہے ہیں, ہر چیز میں گھس رہے ہیں. اور ان کا ایک ہی بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو اتنا نارملائز کر دیا جائے, اتنا نارملائز کر دیا جائے کہ زبردستی یہ ایکسیپٹ کروا لیں. اس فلم کی جو اسپیسیفکلی آپ بات کریں, اس میں ڈریگ کوئین کلچر کو بھی دکھایا گیا ہے. اور ڈریگ کوئین کلچر پاکستانی سکرینز میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ فار دا فرسٹ ٹائم آج سے 20 سال پہلے تقریباً, ابھی 2024 چل رہا ہے, 2004-5 میں بیگم نوازش علی کے نام سے شو آیا تھا. اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, وہ تو ایک اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو پی ٹی وی کے زمانے میں ایک ڈرامہ آیا تھا روزی, مس روزی کے نام سے, جس میں وہ ہمارے کامیڈین تھے. موئن, جی ہاں, انہوں نے وہ رول پلے کیا تھا. وہ بیسیکلی کامیڈی تھی.
لیکن یہ آپ پوری چیزوں کو اگر کنیکٹ کریں تو بڑا آہستہ 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 جس طرح آپ نے ذکر کیا فلم اور ڈرامہ یہ ہمیشہ ان کا بڑا چینل ہے. ویسے وہ معین اختر والے میں نا جو مجھے ایک دم سے یاد آیا وہ یہ دکھایا گیا تھا کہ وہ ایک خاص اپنی جاب کے لیے وہ بن کے نکلتا ہے, وہ اس میں خاص کوئر کو نہیں کوئی پروان, لیکن میں ڈریگ کلچر جو ابھی دانیال بھی بات کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ سارے جو بھی چیز دیکھیں, عمر بھائی نے بات کی تو جو معین اختر صاحب والا تھا وہ لوگوں کو عجیب نہیں لگا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کو عجیب لگنا چاہیے تھا. صحیح ہے, بے شک ایکٹر ہے اور ان کی بڑی رسپیکٹ ہے پاکستان میں, بڑے لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور وہ ایک بڑا فیملی کریکٹر سمجھے جاتے ہیں کہ ان کے ایکچولی جو دین کا نالج رکھتا ہے نا تھا نا اس وقت بھی, تو اس کو تو وہ عجیب لگا. اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا, اللہ کے نبی نے جب لعنت فرما دی, کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بالکل اللہ کے نبی اس اور ٹائم, لعنت, اس ٹائم دیکھیں نا, اس ٹائم ہم نے کہا یہ تو ہارملیس کامیڈی ہے یار, اور اس ٹائم لوگ نو اٹ واز ناٹ ہارملیس. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا, کچھ عرصے بعد بیگم نواز علی صاحب آئے بلکہ وہ پریزیڈنٹ سیٹ ہو چکی ہوئی ہاں تھی, معین اختر کی پریزیڈنٹ سیٹ ہو چکی تھی, وہ بیگم نواز علی آئے, لوگوں نے کہا کیا کچھ نہیں, بعض ایک معذرت کے ساتھ لوگوں نے کہا خسرا بن کے بیٹھا ہوا کیا ہے, اس طرح کر کے گول مول کر دیا. اب کرتے 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 اب یہ فلم آ رہی ہے, صحیح ہے, اب یہ حرکتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, پھر لاز آنا شروع ہو گئے, اب واٹس نیکسٹ. صحیح ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو جیفری ایپسٹین جیسی جو کیسز ہیں تو یہ پھر آپ اپنے اوپر اس طرح کی چیزیں مسلط کر رہے ہیں نہیں تو, اور یہ چیز پھیل رہی ہے دیکھیں, اور ان کا جو کینوس ہے, ان کا دائرہ ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. کل کو یہ یہاں پر اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سے, بعد میں شاید جب ہوگا تو لوگ یہ کلپ بھی آپ کا نکالیں, لیکن جس طرح نرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ, ہماری طرف سے بھی, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بس یہ اٹس اونلی اے میٹر آف ایئرز, یعنی اے کپل آف ایئرس, یعنی 1-2 سالوں کے اندر اندر آپ کے یہاں پر پرائڈ مارچ ہوگا. اور مجھے انہوں نے یہ چیلنج بھی کیا ہے, انہی کے کچھ لوگوں نے مجھے ایک ایونٹ میں چیلنج بھی کیا تھا کہ ہم کروائیں گے اور آپ لوگ نہیں روک پائیں گے, اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں یہاں پر. ایمبیسیز جو ہیں بڑی بڑی وہ ڈنکے کی چوٹ پر آ کے ٹویٹس کرتی ہیں. جی جی بالکل صحیح ہے, یہی جیفری ایپسٹین کا آپ نے بھی ذکر کیا, اسی کا جو یعنی ان کی جو امریکن ایمبیسی ہے اس کی ٹویٹس آج کی نہیں 2021 سے موجود ہیں. صحیح ہے, وہ کہہ رہے ہیں اور وہ پورا وہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ کوئی چیز سامنے آ جائے, کوئی مذمت کر دیتے ہیں, بات کر دیتے ہیں, پھر اس کو بھول جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ضیاء بھائی یہ بھی ہم بہت بڑی حماقت کرتے ہیں. یعنی جب ہم when we let them pass, یعنی یا we let them have it their way, اس سے پھر ہوتا نقصان یہ ہے کہ یہ پھر اگلی بار وہ وہاں پر نہیں رکتے, وہ اگلی بار اور شیر ہو کے آپ کے اوپر آتے ہیں. اور یہ اب ہمارے اوپر چڑھتے 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 یہ آپ یوں کہہ لیجیے, میں تو یہ کہوں گا یہ ہمارے گھروں میں گھس آئے ہیں. صحیح ہے, ہماری ٹی وی اسکرین میں گھس آئے ہیں, آپ کے بچوں کی اس میں. اس سے پہلے آپ لوگوں نے یوٹیوب کڈس کے اوپر بھی ایک پوڈ کاسٹ کی تھی, ادھر کیا حالات ہیں, اگلی جنریشن کو یہ کس طرح کرپٹ کر رہے ہیں ان کے مائنڈس کو. اور فلمز کا جیسا اسٹرانگ میڈیم, ابھی اس میں اتنی لمبی آپ لوگوں نے ڈسکشن کی, تو اس کا کیا مقصد. اور دیکھیں فلم کے اس کے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں کارل مارکس نے کتابیں لکھی تھی, صحیح ہے, اس کے جو بھی نظریات تھے, آئیڈیاز تھے, اس نے کتابوں میں لکھے, مر گیا. وہ اس کے پامفلیٹس, اس کی کتابیں پھر بعد میں اس سے اگلی جنریشن نے جب پڑھی تو ان میں اتنی پاور تھی کہ لوگوں نے پورا ایک اس کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی, اور پوری دنیا میں کمیونزم کتنی پھیلی. پھر اسی طرح یہ تو اس میں تو یعنی اس میں تو آپ کی 2 سینسز وہ ہو رہی ہوتی ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہو اور آپ سن بھی رہے ہوتے ہو. اور اس کا جو اثرات ہے میرے خیال میں وہ ایک کتابی لٹریچر, جو کتاب کے ذریعے آپ نظریات کو پروجیکٹ کرتے ہو, وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں آپ کی جو 2 پرائمری سینسز ہیں, مثلا آپ نے ایک بات سنی کہ سیلاب آ رہا ہے, صحیح ہے, تو آپ کے دماغ میں ایک نقشہ بنتا ہے. لیکن جب آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں تو جو آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے انسان اس پہ بہت زیادہ یقین کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پکچر اسپیکس 1000 ورڈز, تو اب آپ موونگ پکچر ڈال دیں تو اس کا ہاں وہ عین الیقین بھی اس کو کہا گیا ہے. تو وہ تو بہرحال تو وہ اب یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں تو یعنی ٹو بی ویری آنیسٹ ضیاء بھائی, ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں, ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, وہ ان کو جب تک ہم نہیں جگائیں گے تب, یا جب تک ہم اس پہ آواز نہیں بلند کریں گے, اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور میں یہ بار بار یہ اس بات پہ ایمفیسائز کروں گا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم شاید کسی نہ کسی حد تک گناہ میں شریک ہونے کے مترادف ہے
اگر ہم ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے. اور دانیال بھی یہ جو ابھی دانیال بھی بات کر رہے تھے نا, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اور اب کرنے والا کام ہم سب کے لیے, تمام ویورس کے لیے یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ڈونٹ لیٹ دیم نارملائز اینڈ ڈیسینسٹائز یو اینڈ یور فیملی ممبرس, کیونکہ پرابلم کب ہوگی وین دا پش کمز ٹو شو ان یور ہاؤس, ان یور رومز, ان یور جنریشنز. آپ کو اگر ابھی یہ چیز بری نہیں نہ لگ رہی تو اپنے بچوں کو یہ سب کرنے کی اجازت دے کے دیکھیں, یہ سوچ کے دیکھیں, تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. اور آپ لوگ جس طرح فلسطین کے کیس میں سب کمپیٹنٹ اتھارٹیز چپ ہیں, لیکن آپ لوگ بولے اور بہت ساری چیزیں اس کے اوپر آئیں, آئی آن پیلسٹائن بین ہو جاتا ہے, دوبارہ آ جاتا ہے بیکاز آف دی وائس آف پیپل. تو آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں اس کیس میں بھی, اور یہ تو آپ کا اپنا ملک ہے. یہاں پہ تو آپ اگر بہت ساری چیزوں میں نکلتے ہیں, پولیٹیکلی بہت سارے کیسز میں نکلتے ہیں, تو آپ لوگ اگر اپنی آواز آج نہیں اٹھائیں گے تو اب وہ لوگ جو جوائے لینڈ کے لیے اور اس طرح کی دیگر موویز کے لیے اوکے تھے, ڈراموں کے لیے اوکے تھے, ذرا کمپیئر کر کے دیکھیے گا اس جو اب وکری مووی آ رہی ہے اس کے اندر نیوڈیٹی لیول کہاں پہ ہے, اس کے اندر یہ ساری ابسرڈٹی لیول کہاں پہ ہے, اور اس کے اندر آپ کے بچوں کو کس طریقے سے اب انڈیوس کیا جا رہا ہے تھرو پراپنگ ایز ویل, کیونکہ دس از آلسو اے ٹپ اینڈ ٹرک. اچھا ایک چیز جو اس میں کی جا سکتی ہے وہ آئی تھنک کیونکہ الیکشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی راؤنڈ دا کارنر ہے, تو آپ اپنے جو حلقہ ہے جہاں پہ بھی آپ جس کا کنیکٹڈ ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو امیدوار ہیں وہاں پہ ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ بھئی اگر آپ کو ہمارے سے ووٹ چاہیے تو جب تک آپ ان مسئلوں پہ آواز, ہماری عکاسی نہیں کریں کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا, جب تک آپ ہمارے ریپرزینٹیو, کیونکہ یہ کون ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے خادم ہیں, ہم تو عوام کے خادم ہیں, ہم تو آپ کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, آپ اگر ہمیں ریپرزینٹ نہیں کر رہے تو دین تھینک یو ویری مچ, وی ڈونٹ وانٹ یو. بالکل. ایک اور چیز میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گا کہ صرف منع کرنا یا روکنا کافی نہیں ہوگا, اتنی گیم آگے جا چکی ہے, ہم خود بچوں والے ہیں, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا صرف روکنا منع کرنے سے کام نہیں چلے گا بچوں کو یا گھر میں, آپ کو ان کو کاؤنٹر آرگیومنٹ پورا نیریٹو سمجھانا پڑے گا. آپ کو پریمپٹیو ایکشن لینا ہے, بجائے اس کے کہ جب منع کرتے رہے اور دیکھیں کہ جب وہ اس لیول پہ پہنچ گیا آپ کا بچہ کہ وہ اب وہ صرف منع کرنا اس کے لیے کافی نہیں ہے, وہ باغی سا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کو پہلے سے ہی جب 10 11 12 سال کی ایج کے جو بچے خاص طور پہ ہیں, آپ ان کو سمجھائیں, پورا پیراڈائم سمجھائیں. سب سے ظاہر ہے آبویسلی ہمارا اینکر ہی قرآن ہے, قرآن اور سننا وہ تو ہمارا پرائمری ہے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان ٹاپکس کو ایڈریس کریں کہ کیوں یہ غلط ہے, کیوں یہ کرپشن ہے, ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. ان کا نا ایک بلڈ کریں, بیس بلڈ کریں, آرگیومنٹس ان کے اپنے پاس ہوں, اپنے اندر. جیسے ہی وہ, کیونکہ یہ دنیا ہے نا, کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہو جائیں گے, کہیں نہ کہیں کوئی ان کو ایسا اسکول میں مل جائے گا, کوئی ایسی چیز آ جائے گی, کوئی کان میں ایسی بات ڈال دے گا, کہیں سے وہ کچھ گلمپس یا کوئی کلپ سن لیں گے تو سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تو بچے ہیں, ابھی ان کو اتنا ایکسپیرینس اور اتنی نالج نہیں ہے. آپ نے ان کو پہلے سے اکوپ کیا ہوگا, آپ نے ان کو پہلے سے اکوپ کیا ہوگا نا کاؤنٹر آرگیومنٹ اور اس کی جو صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے, تو دے کین آنسر دیم سیلوز. اپنے دماغ میں وہ جو شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے نا, اس کو دماغ میں کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس مواد ہوگا. اس میں جو مجھے لگتا ہے جو بنیادی مسئلہ ہے نا جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں, چاہے یہ جیفری ایپسٹین کا کیس ہو یا ابھی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی کوئی فلم آ رہی ہے, وہ بنیادی طور پہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نا شاید اپنے رب کو بھی بھول گئے ہیں, لاس آف پرپس, اپنا پرپس بھی بھول گئے ہیں, شاید ہم موت کو بھی بھلا چکے ہیں. ہمیں شاید بھول گیا کہ ہم نے مرنا ہے, ہمیں بھول گیا کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, ہمیں بھول گیا کہ کوئی رائٹ اینڈ رانگ کا تعین میں نے یا فلانے نے نہیں کرنا, وہ اللہ نے کرنا ہے. ہمارے پاس جو morality اور ایتھکس آ رہی ہے وہ آبجیکٹیو ہے, وہ اللہ کی طرف سے. تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی یہ چیز میرے حساب سے بالکل ٹھیک ہے, میں نے یہ بڑی اچھی فلم بنائی ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ فلم آپ نے اچھی ہے بری بنائی ہے, جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا رب ہے اور جو کچھ زمین و آسمان میں اور اس کے بیچ میں اور اس کے بیونڈ وہ سب اللہ کا ہے, تو وہ جو حکم دے گا وہ بات مانی جائے یا آپ کا اپنا سیلف پرسیوڈ جو کانسیپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ ہے اس کو مانا جائے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ون آف دا تھنگز that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told us, اس کی اہمیت آج سمجھ میں آتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ remember frequently the destroyers of pleasures, یعنی جو آپ کے لذت کو ختم کرنے والی چیز ہے نا اس کو اکثر یاد کیا کرو. now I understand why that is so important right now. ویسے اگر آپ کسی کو اگر آج یہ کہنا کہ یار
آج ذرا تھوڑا سا موت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے یار آپ اتنی موربڈ قسم کی باتیں کرتے ہو, یار آپ کو ڈیتھ کلٹ ہو, یہ کیا یار آپ یار اتنی ڈپریشن کی باتیں, تھوڑی سی ہلکی بات کرتے ہیں, لائٹ ہارٹڈ. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دس از اے حکم فرام دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکثر اس کو یاد کیا کرو. یہ نہیں کہا کہ کبھی کبھار یاد کر لیا کرو, کہا اکثر اس کو یاد کیا کرو. اس سے کیا ہوگا, تمہارے جو لذتوں کو مارنے والی چیز ہے نا, یعنی آپ نے موت کو یہ کہا کہ وہ انسان کی جو لذتیں اور چاہتے ہیں اس کو مار دیتی ہے. اینڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ اس کہ اگر میں تمہیں بتا دوں نا کہ یعنی مرنے کے بعد کے معاملات کیا ہیں اور قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ نے فرمایا تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. تو دا پوائنٹ از کہ یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آج ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سے یہ مائنس ہوا ہوا ہے. اگر اس کو ہم لوگ ری انسٹیٹ کریں تو شاید اس سے تھوڑا فائدہ ہو جائے. بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا مین پرپز آف لائف ہے, ہم مسلمانوں کو ایڈریس کریں نا, مین پرپز آف لائف ہے, اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اور دے آر ملٹیپل ڈورس ٹو بی اوپن جو ہم نے بند کر دیے ہیں اس پرپز کو پہچاننے کے لیے. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم موت ہے, کیونکہ ہم اصل میں ہر بندہ زندگی کی فکر میں ہوتا ہے نا, اور موت سے بچتا ہے. یعنی کہ اگر آپ پوچھیں تو کوئی کہے گا کہ میرا اگر زندگی موت کا مسئلہ آ جائے نا تو وہ کہے گا میری پوری جائیداد بے شک لٹ جائے, میری زندگی بچ جائے, بس جان بچ جائے. تو اور یہ جو آپ نے کہا فیکٹ آف دا میٹر, جو رسول وسلم کی آپ نے حدیث کوٹ کی, ویری امپورٹنٹ. اینڈ وائی ڈیڈ رسول وسلم ٹیل دس, وہ بھی آپ نے بتایا. اس میں میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ فیکٹ ہے ایک بہت بڑا ہماری زندگیوں کا. کل نفس ذائقۃ الموت, چاہے نان مسلم ہے یا مسلم ہے. ایون ابھی ہم پوڈکاسٹ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ نان مسلم سے دعویٰ کی جب بات چیت ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا ٹریگرنگ پوائنٹ جو کامن گراؤنڈ ہے نا, اس پہ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے تو کوئی اسکیپ نہیں کر سکتا نا, نہ کوئی ڈینائی کر سکتا کہ میں نے مرنا نہیں ہے, یا میں موت کو مانتا نہیں ہوں. This is the irony of it. This is the irony of it کہ you have to die and yet you are depressed about it and you can't do much about it. یہ وہ پوائنٹ ہے, یہ وہ آپ کہہ لیں سینسٹیو ایک بٹن ہے نان مسلمس کے لیے بھی, جس پہ نا وہ سوچنے پہ تھوڑا سا مجبور ہو جاتا ہے. ہم نے کنورسیشنز کر کے دیکھی ہیں, جب آپ موت کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو ایوری باڈی ہیز سم پرابلم دیئر, کیونکہ آپ ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے کوئی پرابلم نہ آئے. انسان بائے فطرت نا طالب الخیر ہے. انسان نا اپنی بڑی سے بڑی معاملات سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے, ایون ایک آپ کو نا آپ کے کپڑا کہیں کیل میں پھنس کے پھٹے بھی نہ, اس لیول تک اپنی خیر چاہتا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یار کوئی بات نہیں, خیر ہے میں نے یہ پہنا ہوا ہے. اچھا, میں نے نا یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن میں میری ایک ٹاک آرگنائز کروائی انہوں نے, تو وہاں پہ جو آڈینس تھی وہ پرائمرلی نان مسلم آڈینس تھی. اینڈ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ٹاپک کی پرپس آف لائف سے ریلیٹڈ تھا. تو میں نے کہا ظاہری بات ہے جب آپ نے ٹاک شروع کرنی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کو نا اینکر چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے بات کو ویئر یو کین آل اگری. تو میں نے کچھ پوائنٹس رکھے کہ جس پہ ہم اگری کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ ڈو وی آل اگری دیٹ وی ہیو ٹو ڈائی, تو ایوری بڈی سیڈ یس. میں نے کہا مطلب سارے موت کو تو مانتے ہیں نا, سب نے کہا مانتے ہیں. میں نے کہا واٹس گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر وی ڈائی. ناؤ آئی گاٹ ورائٹی آف آنسرز. ہندو کچھ اور کہہ رہا ہے, مسلمان کچھ اور کہہ رہا ہے, کرسچن کچھ اور کہہ رہا ہے, جو کچھ اور کہہ رہا ہے, بدھسٹ کچھ اور کہہ رہا ہے, کوئی اور فیتھ کے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ایوری بڈی ہیز اے ڈفرنٹ کانسیپٹ. تو میں نے کہا چلو ایک چیز ہم نے اگری کی ہے کہ ڈیتھ از اے ریئلٹی. دوسری چیز کیا ہم یہ اگری کر سکتے ہیں کہ وی آل کینٹ بی رائٹ. ہم سارے ٹھیک تو نہیں ہو سکتے. ایتھیسٹ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا مرنے کے بعد, تو یہ بھی اگری کر لو کہ ہم سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا ڈونٹ یو تھنک اٹس امپورٹنٹ فار اس ٹو نو کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر وی ڈائی. یعنی اگر ہم سارے جتنا مرضی آپ کہہ لو کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ ورلڈ پیس اینڈ لیٹس ایوری بڈی ہولڈ ہینڈز اینڈ سنگ سانگز, ڈونٹ یو ریئلائز کہ ہم سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور آپ ساروں کے جو ویو پوائنٹس ہیں کافی ایکسٹریم ہے. یعنی کوئی کہہ رہا ہے مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے بیکاز ان فیکٹرز کی وجہ سے. کوئی کہہ رہا ہے نہیں جنت جہنم ہے لیکن اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے. کوئی کہہ رہا ہے نہیں اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے. کوئی کہہ رہا ہے نہیں دوسرا جنم ہوگا, تیسرا جنم ہوگا. پوائنٹ آف دا میٹر از کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے مرنے کے بعد. تو ڈونٹ یو تھنک یو شوڈ انویسٹ سم ٹائم ان ریسرچنگ واٹ دا ریئل آنسر از, یعنی وہ جو ٹروتھ ود کیپٹل ٹی ہے اس کو سرچ کرنے کے لیے ڈونٹ یو تھنک یو شوڈ اسپینڈ سم ٹائم آن اٹ. تو میں نے پھر تیسری بات جو اگری کروائی ان سے وہ یہ تھا کہ کیا ہم لوگ اپنے ہی فیتھ کو اور دوسرے مذاہب کو پڑھنے کا ٹاسک اپنے ذمہ ڈال سکتے ہیں. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے پی ایچ ڈیاں ہی کرنی ہے, لیکن ایک بیسک لیول کی جس طرح یار آپ نے موبائل فون خریدنا ہوتا ہے تھوڑی بہت اسٹڈی کرتے ہو. میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ سیمسنگ کی ویئر ہاؤس میں چلے جائیں اور ان کی فیکٹری میں جا کے وزٹ کریں یا ایپل کے جو ہے نا اسٹور پہ جائیں اور
تو چیک تو کرو بھائی فیچرز کیا ہیں, واٹ آر دے سیئنگ, واٹ آر دے آفرنگ, ان کے عقائد کیا ہیں, ان کی بلیف سسٹم کیا ہے, از دیٹ ایون بیسڈ اپون ریالٹی اور واٹ ایور, اینڈ دین آپ اپنا ڈیسیجن میک کریں. بیسکلی یہی ہماری کال ٹو دعویٰ ہوتی ہے نان مسلمس کو. بیسکلی ہم یہ نہیں کسی کو ڈائریکٹ کہتے کہ یار اسلام سچا مذہب ہے, اسلام قبول کر لو تم فوراً, حالانکہ کہنا یوں چاہیے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے, لیکن جہاں پہ کوئی بات چیت آ جائے ہم انہیں اس پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جسٹ چیک ایوری تھنگ, چیک اسلام ایز ویل. اور ہماری کال یہی ہوتی ہے کہ تم اگر یہ مانتے ہو نا کہ کوئی کریٹر ہے اور تم نے مرنا بھی ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا, تم کنسرنڈ ہو, تو کم از کم انویسٹ سم ٹائم وتھ سنسیرٹی اینڈ آسک ان یور اون وے, in your own language, the prayer to the creator that if you are there then guide me. اور ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ سنسیریٹی سے گائیڈنس مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈنس دیتے ہیں. اچھا ایک چیز جو میں کہوں گا کہ دیکھیں ڈیتھ اوبیسلی ہم مسلمانوں کے لیے ایک اٹس اے اسٹارٹ آف سم تھنگ نیو, ٹھیک ہے, ویدر اٹس پازیٹیو اور نیگیٹو دیٹ ڈپینڈز اپون ہاؤ یو لیوڈ یور لائف ہیئر, دس از واٹ وی بلیو ان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ ملک کے شروع میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وی ہیو کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف ٹو ٹیسٹ یو. سو فار اس ڈیتھ از دا بگننگ آف سم تھنگ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. How can you disbelieve in Allah when you were dead and He gave you life? Then He will cause you to die and again He will give you life and to Him you have to return. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں زندگی دو دفعہ ملتی ہے, ایک دفعہ تم مرے ہوئے تھے, ہم نے تمہیں زندہ کر دیا, دنیا میں تم آ گئے, تم نے لائف گزاری, اس کے بعد تم مر جاؤ گے, کل نفس ذائقۃ الموت, پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, اینڈ ٹو ہم یو ہیو ٹو ریٹرن, انا للہ و انا الیہ راجعون, جانا تم نے اللہ کے پاس ہی ہے, اور وہ پھر تمہاری زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا موت کو ذبح کروا دیں گے, موت کو ایک بھیڑ کی شکل میں پیش کیا جائے گا, ذبح کروا دی جائے گا, مار دی جائے گا. جنت کے لوگ بھی چیخیں گے اس پہ اور جہنم کے بھی چیخیں گے. جنت والے خوشی سے چیخ رہے ہیں کہ الحمدللہ اس کے بعد موت نہیں ہے, اب ہم ہمیشہ خوش رہیں گے, اور جہنم والے چیخ رہے ہیں کہ بھائی آج اس سے پہلے ہم مر جاتے تو اچھا تھا کہ یہ عذاب سے جو ہمارا چھٹکارا ہو جاتا. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایز مسلمس جب ہم ڈیتھ کی بات کرتے ہیں ہمارے لیے اٹ از دا اسٹارٹ آف سم تھنگ نیو اینڈ ریئل لائف, دا ریئل لائف, رائٹ. اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, ایز یو سو شیل یو ریپ. یہاں پہ اگر اچھے رہو گے وہاں پہ بھی اچھا ہوگا, یہاں اگر برے رہو گے تو وہاں برا ہوگا. سو ہمارے لیے تو اگر آپ کی لائف الحمدللہ تا حد استطاعت پائٹی اور رائچسنس میں گزری ہے, دین ایون جو اسٹیٹ آف دا گریو ہے آپ کے لیے وہ بھی بیوٹیفل ہے, کیونکہ آپ کے لیے آپ کی قبر بھی جو ہے نا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے یہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں, اللہ سے بغاوت کی ہے اور اللہ کی ناراضگی کے کا باعث بنے آپ, تو پھر آپ کے لیے قبر کا عذاب جو ہے وہ تو بگننگ ہے صرف. بیسکلی ذا بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, اصل میں تو مسلمانوں کو فرمایا نا بیسکلی جی یہ, اور انہوں نے تو خود بھی ریزن بتا دی, کیونکہ خوشیوں کو تو کیونکہ واقعی اگر بندہ نا اس پہ فوکسڈ ہو جائے نا تھوڑا سا, یہی ہمارا مسئلہ ہے مسلمانوں کا. ہم ابھی نان مسلمس کی بات کریں تو وہاں تو سمجھ آتا ہے کیونکہ وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے نا, لیکن مسلمان بھی زندگی ایسے جینے لگ گئے ہیں اب کہ جیتے ہیں کہ جیسے نا یہی اصل زندگی ہے, یو اونلی لیو ونس, اور یہیں پہ ہم نے بس مٹیریل گین اگر آپ نے کر لیا, آپ یہ بن گئے, آپ یہ بن گئے, آپ نے اتنی ویلتھ اکٹھی کر لی اور بچوں کے لیے اتنا چھوڑ دیا, تب بھی آپ کامیاب ہیں, ادروائز تو آپ بالکل ناکام ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ صرف دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دھوکہ, غرور کہتے ہیں دھوکے کو, متاع الغرور, اللہ نے اتنا کیٹیگورک فرما دیا ہے. اور پھر یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کثرت سے یاد کیا کرو, یقین کریں جابی میں نے آبزرو کیا ہے, اور میرے اپنے اوپر بھی جب میں ٹین ایج سے گزر رہا تھا اور جب بھی یہ والا ٹاپکس سنتے تھے نا, موت, قبر, قیامت میں جو کچھ ہونا ہے, جہنم اور جنہ, یہ اثر کرتا تھا بہت زیادہ. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا ایک حلقہ بھی چل رہا ہے یوتھ کلب کا جس میں ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے جرنی ٹو دا ریئل لائف, میرے پیج پہ وہ موجود بھی ہے. ہم یہ وہاں پہ پوائنٹ بتاتے ہیں کہ اگر انسان کو نا پتہ چل جائے نا, انسان اگر اس طرف سوچنے لگ جائے نا کہ اپنی یہ چیز ریئلائز کر لے کہ میری زندگی اصل سٹارٹ ہونی ہے میری موت کے بعد, اصل میں الٹا ہو گیا ہوا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں یہ ساری ریئل زندگی ہے, موت پہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے, تو انسان اپنا وہ اینکر ٹھیک کرنے لگ جائے گا. دیکھیں اچھا عمر بھائی اس میں نا میں ایک صرف چیز ایڈ کر دوں, میری آبزرویشن اور ایکسپیرینس کے مطابق نا یہ موت بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے جو جب تک آپ خود پہ طاری کر کے فیل نہیں نہ کریں گے, آپ ایک سمولیشن میں نہیں نہ جائیں گے, تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. سو جسٹ فار دا ویورس, جسٹ یو آر سم ویئر فار ایگزامپل ان اے ہاسپٹل, جسٹ کنسیڈر دس کہ ڈاکٹر کمز ٹو یو اینڈ ہی سیز یو ہیو 20 minutes لیفٹ ناؤ, واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو.
تو آپ کی زندگی کا نا پیراڈائم ایک دم چینج ہو جائے گا. اب آپ اگر مثال کے طور پہ کسی سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کال کریں گے. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 4 بندے ہیں, آپ 4 بندوں سے بات کرنا چاہیں گے. ناؤ ٹیل می, آپ ان سے کیا کہیں گے؟ آپ ان سے کہیں گے کہ جی جائیداد کے کاغذ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مند انسان اس وقت یہ باتیں کر رہا ہوگا, کیونکہ الٹیمیٹلی دے ول فائنڈ اٹ. رائٹ. دا پوائنٹ از کہ اس وقت موسٹ آپ امپورٹنٹ کس چیز طرح سے اس چیزیں وقت کریں گے. موسٹ امپورٹنٹ ایسا ہی ہے. جو میں ایک چیز عرض کر رہا تھا نا, وہ یہ تھا کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ انسان, چونکہ میں بات کر رہا تھا کہ انسان طالب الخیر ہے نا, بڑی سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اپنی خیر چاہتا ہے, کوئی بندہ اپنا نقصان نہیں چاہتا. اور ایٹ دا سیم ٹائم موت جو ہے نا, وہ انسان کو نظر آتا ہے کہ یہ میرا نا بہت بڑا فیصلہ کن ایک چیز ہے, میری زندگی میں موسٹ سگنیفیکنٹ, ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ ایونٹ ہوگا, اور بندہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نا صحیح مسلمان اس حوالے سے جو قرآن اور سنت میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نالج دیا ہے نا, وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ طالب الخیر ہے نا, اگر آپ نے نقصان سے بچنا ہے تو نقصان دہ چیز کے بارے میں پہچاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا چیز جو ہے نا میرے کپڑے کو پھاڑ سکتی ہے, کیا چیز مجھے مار سکتی ہے. موت جو ہے نا, اگر آپ اس کے بارے میں نالج نہیں جانتے نا جو نبی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہمیں, then you will not prepare yourself for that. And for that I wanted to say کہ میں 2-3 نا بہت امپورٹنٹ جو میرے دل کے بڑی قریب ہیں, I want to spread them. Actually every da'i will want to spread these important things. Actually پورا اسلام ہی spread کرنے کے قابل ہے, لیکن چونکہ ہم موت کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے بات کی تھی کہ موت کے وقت آپ نے کہا تھا مسلمان کو, وہ آپ نے ہنٹ دی تھی ہلکی سی کہ اس کے لیے بڑے اچھے کچھ چیزیں ہیں, اور جو کافر ہے جو فیل ہو گیا اس کے لیے بڑی بری ہیں, اس کے لیے عذاب ہے قبر وغیرہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا, جو کہ ابی داؤد کی حدیث ہے 3116, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کا, میں بات اس بارے میں کرنے لگا ہوں کہ موت کے ٹائم پہ نا, جب آپ کی حالت نزا سٹارٹ ہو جاتی ہے, حالت نزا کہتے ہیں وہ سٹیج جس میں نا آپ کو وہ پیرل ورلڈ جو اللہ نے چھپائی ہوئی ہے برزخ کے پیچھے, حجاب کے پیچھے, وہ نظر آنے لگ جاتی ہے. اینڈ وی ہیو کم ٹو سیورل ٹرو اسٹوریز ویئر دیر از اے انٹرم ٹائم, جس میں نا ایک بندہ جو حالت موت کے قریب ہوتا ہے نا, وہ ایٹ دا سیم ٹائم دونوں میں پایا گیا ہے, اور اس نے ایسی باتیں کی ہیں جو لوگوں نے وٹنس کی ہیں, کچھ ویڈیوز بھی موجود ہیں. بالکل. اور اس کو وہ جب نظر آنے لگ گیا نا, حالت نظر سٹارٹ ہو گئی. ایک تو اس جگہ پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ اس ٹائم سے نا جو ایونٹس ہوتے ہیں نا, اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کا امتحان پاس کر دیا یا فیل ہو گئے ہیں. ایونچولی حساب کتاب تو ہوگا, وہ ایک پورا اس کا بھی ایک نظام ہے جو ہونا ہے بعد میں, لیکن ایونچولی الٹیمیٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور میں اس حوالے سے نا 2 چیزیں مینشن کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی اس میں تھوڑی تفصیل بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ بہت مختصر سی حدیث ہے, لیکن ہلا کے رکھ دیتی ہے انسان کو اگر انسان اسے سنے اور یاد رکھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں, تو جو اچھا اب 2 میں سے ایک کیس ہوگا ہر بندے کے ساتھ, 2 میں سے ایک کیس, یا تو ٹیسٹ پاس ہو چکا ہوا ہے, نیک بندہ, صالح کا لفظ یوز ہوا ہے, صالحہ روح کا لفظ یوز ہوا ہے حدیث میں, یا ٹیسٹ فیل ہو چکا ہے, غیر صالحہ کا لفظ یوز ہوا ہے حدیث میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے نا, اس وقت اگر تو پاس ہو چکا ہوا ہے ٹیسٹ, نیک صالحہ روح ہے, تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو, کیونکہ اس سے پہلے نا موت جب ہوئی تھی نا, اس کو بھی میں تھوڑا سا لے کے آؤں گا اس کے بعد, بہت سارے ایونٹس ہوئے تھے فرشتوں کے, ملک الموت کے, جس سے نا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے, ہی گیٹس ایکسائٹیڈ ٹو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیج, کیونکہ اس کو اتنا زبردست سین ہوا ہوتا ہے اس کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد لے چلو جہاں پہ تم مجھے لے کے جا رہے ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا. وہ کہتا ہے وہ شخص جو کافر یا پاس نہیں ہوا, وہ کہتا ہے چیخو پکار کرتا ہے, برباد ہو جاؤ تم سارے, یعنی وہ اپنے اوپر کہہ رہا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ ہائے میری شامت, ہائے میری شامت, یعنی وہ نا چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, مجھے کہاں. یہ طرح اس کو امیجن کر کے دیکھیں, ایک روح پکار رہی ہے جب آپ نے اس کو جنازے کو اٹھایا ہوا, یا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں کہ پکارے گا زور زور سے, ایسی آواز میں, حدیث کے آگے الفاظ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسی آواز میں آہوزاری اور چیخو پکار کرتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں اسے. بائی دا وے ایک اور حدیث کے مطابق انسانوں اور جنوں دونوں کا لفظ آیا ویسے,
انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات اسے سنتے ہیں, چرند پرند فرشتے, اللہ عالم. اگر تم اسے سن لو لصائق, تم بے ہوش ہو جاؤ. ذرا امیجن کریں جا بھائی, امیجن کریں کوئی بندہ نا وہ انستھیزیا کے علاوہ ویسے کبھی کسی سیویرٹی آف سچویشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہو, یعنی کوئی ایسا دھچکا اسے لگا ہو کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی آواز میں چیخ و پکار کرے گا کہ انسان اگر سن لینا, میں اور آپ, ہم بے ہوش ہو جائیں, اتنی خوفناک ہے. اسی میں ایک چیز ایڈ کر دوں, جو ابھی عمر بھائی نے بات کی نا, یہ خیر اور شر کی بات ہو رہی تھی کہ انسان طالب خیر ہے. میں سمجھتا ہوں, اور آپ جس طرح ڈیپ جاتے جائیں نا دین کے اندر, تو آپ کو جب ریفرنس پوائنٹ اپنا ڈیویٹڈ نظر آتا ہے نا فطرت سلیمہ سے اور جو اسلام کی پریکٹسز ہیں ان سے, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انسان اپنی سیلف پرسیوڈ خیر کا طالب ہے صرف, اور طالب خیر نہیں ہے. کیونکہ اگین اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں حدیث کے اوپر کہ الدنیا سجن المومن, تو مومن کے لیے تو وہ ایک قید خانہ ہے یہ دنیا, اور وہ آگے ساری باتیں جو ہیں وہ الائن ہے جو عمر بھائی نے کہا. تو سبحان اللہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری پرسیوڈ خیر کیا اسی کمپس اور اسی ڈائریکشن کی طرف ہے جو کہ دین کی خیر بھی ہے, جو کہ الٹیمیٹ اور ریئل خیر ہے. دوسری جو حدیث جو ایک بہت مشہور حدیث ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, جو کہ ملٹیپل حدیث کی کتب میں آئی ہے, لیکن اس کا جو سب سے بڑی جو ورژن ہے نا وہ مسند احمد میں آئی ہے جو ہے 1630. اور یہ جو حدیث, میں اس حدیث کا نا میں آپ کو خلاصہ بتانے لگا ہوں کہ موت کیا ڈیسائیڈ کر دیتی ہے, اور موت کے وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے میں اس پار ہوں یا اس پار, اور ہوتا کیا ہے. یہ صرف اس لیے کہ ہم ذرا اس کو ریمائنڈ کر لیں, اور ہم اپنے اگر اگنورنس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں نا, اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اللہ سے دور ہوئے ہوئے ہیں, تو ذرا ہمیں ہوش آ جائے. یہ جو حدیث ہے نا یہ ابی داؤد میں مینشنڈ ہے 4753, ابن ماجہ میں مینشنڈ ہے 3876, مسند احمد میں ایک اور جگہ پہ 3028 کے ساتھ, مشکات میں بھی اس کو کوٹ کیا گیا ہوا ہے. یعنی مختلف ترک ہیں اس کے, اور ان ساروں کو اگر آپ اکٹھا کریں نا تو آپ کو پوری سچویشن نظر آتی ہے. لیکن میں جسٹ اس کا خلاصہ ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے کے ساتھ قبرستان تک گئے, صحابہ بھی ساتھ تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں اسٹک تھی, اور وہ زمین پہ نا کچھ ایسے کر رہے تھے, اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے, اور پھر زمین کی طرف دیکھتے تھے, پھر آسمان کی طرف دیکھتے تھے. یعنی پتہ چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیز سم تھنگ which is disturbing him. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا, میں خلاصہ چونکہ بیان کرنا ہے, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کی بات کی کہ صحابہ کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے اور قبر کے فتنہ سے پناہ مانگنے کی تلقین کی, اور پھر بتایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو جو نیک صالح روح ہوتی ہے نا, پہلے میں اس کا ذکر کرتا ہوں, پھر حدیث میں بھی پہلے اس کا ذکر ہے, بعد میں دوسری سائڈ والے کا. تو چند ایک ایونٹس ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حالت نظر سٹارٹ ہوتی ہے نا ایک نیک بندے کی, تو فرشتے آ جاتے ہیں, ملک الموت نہیں, فرشتے وائٹ سفید چہرے والے فرشتے آ جاتے ہیں, انتہائی زبردست خوشبو جنت سے جو آئے ہوتے ہیں وہ لے کے آئے ہوتے ہیں ساتھ, اور تحد نگاہ جہاں تک وہ بندہ بیٹھا اس کی نظر جاری ہوتی ہے نا وہاں تک نا وہ بیٹھ جاتے ہیں آ کے. سو ہی اسٹارٹس ٹو سی دیٹ منظر, ہی اسٹارٹس ٹو فیل گڈ. آبویسلی یو ول وین یو سی دا اینجلز ان سچ اٹائر اور اس طرح کی حالت میں دیکھیں گے آپ خوش ہوں گے. پھر جو ہے نا ملک الموت آتے ہیں اور وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کو بہت پیار سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح نکلو اور اپنے رب کے پاس چلو, اور بہت ساری بشارتیں اس کو دی جاتی ہیں, اور فرشتے بھی دیتے ہیں اس کو بشارتیں. ہی فیل سو گڈ ایٹ دیٹ ٹائم. یہ نیک روح کی بات ہو رہی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے نا, اس میں سے پانی نکل جائے. سبحان اللہ. اور پھر اگلی منزل ہوتی ہے بڑی جسٹ بریفلی کہ اچھا بائی دا وے, اس تک نا فرشتے اس کو السلام علیکم کہتے ہیں. فرشتے جو ہے نا سورج کی طرح روشن چہرے ہوتے ہیں ان فرشتوں کے, اور اس کے لیے نا جنت سے اس کو لپیٹنے کے لیے روح کو جنت سے ایک ریشمی کفن لے کے آئے ہوتے ہیں جنت سے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, جو کہ معطر ہوتا ہے اس عطر سے جو جنت سے ہوتا ہے. اور اس کو جان جب اس کی قبض ہو رہی ہوتی ہے نا اس ٹائم پہ اس کو مغفرت کی بشارت دیتے ہیں. اس کو دے ٹرائی ٹو میک ہم فیل سو گڈ, یعنی اس کو اللہ کی رضامندی کی اور مغفرت کی بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں. اور حدیث میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن آدمی کی روح سے نا اس ٹائم پہ ایسی خوشبو نکل رہی ہوتی ہے کہ روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے جیسے آتی ہو. حدیث میں یہ مینشنڈ ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, اب اس کو جب ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں نا, جیسے ہی وہ قبض کرتے ہیں, دس از واٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینڈ,
فوراً پلک جھپکنے سے پہلے وہ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں نا اس کے علاوہ ملک الموت کے علاوہ, وہ فوراً اس روح کو لے لیتے ہیں اینڈ دے ریپ ہم اٹ ان دیٹ کفن جو وہ جنت سے لائے ہوتے ہیں, معطر خوشبو, اور پھر وہ اوپر آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. پہلے آسمان پہ جا کے وہ اس کا پرمیشن لیتے ہیں, دروازہ کھولا جاتا ہے, اور فرشتے اوور آل نا پورے آسمان پہ, سو مچ ہو کہ ایک حدیث میں یوں مینشنڈ ہے کہ سارے فرشتوں تک نا اس کی خوشبو اور اس کا جو آنے کی مبارک ایک سین ہوتا ہے نا وہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اور فرشتے نا اینجلس دے لو گڈنس اینڈ گڈ ڈیڈس اینڈ پیپل آف ود گڈنس. تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے. اس سے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ فرشتے اس کو پانے کے لیے نا قریب آتے ہیں. پھر اس کو پہلے آسمان پہ لایا جاتا ہے, پہلے آسمان کے فرشتے آنر دیتے ہوئے اس کو اگلے آسمان تک اسکورٹ کرنے جاتے ہیں. پھر اگلے آسمان کے اس کو ریسیو کرتے ہیں آنر دینے کے لیے, اس سے اگلے کرتے کرتے 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں. 7ویں آسمان پہ جب جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پھر حکم دیا جاتا ہے کہ میرے اس نیک بندے کا نام علیین میں لکھ دو, اس کی رجسٹریشن علیین میں کر دو. اور علیین جو دین جانتے ہیں قرآن سورۃ المطففین جنہوں نے پڑھی انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے, نیک لوگوں کا نام وہاں رجسٹر ہوں گے. اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ واپس بھجوا دیتے ہیں. اور وہاں پہ وہ والی آیت ہے کہ میں تمہیں چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے اپنے بندے سے کہ میں تمہیں پیدا کروں گا, پھر تمہیں میں واپس لوٹاؤں گا, پھر تمہیں میں موت دوں گا, پھر تمہیں میں زندہ کروں گا, پھر تمہیں میں واپس لوٹاؤں گا قبر میں. تو پھر وہاں سے علیین میں رجسٹریشن کے بعد نا اس کو قبر میں لایا جاتا ہے بڑے آرام سے. ابھی وہ قبر میں آتا ہے نا تو وہ یہ سارا معاملہ اتنے کسی اور ورلڈ کے ٹائم ریفرنس میں ہو رہا ہوتا ہے کہ قبر میں جب اس کو واپس لایا جاتا ہے نا تو ابھی وہ ان کی جو وہاں پہ دفنانے کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہم نے حدیث دوسری پڑھی ہوئی کہ منکر نکیر آ جاتے ہیں, اور یہ اسی حدیث کا حصہ ہے. جزاک اللہ خیر عمر بھائی, دس واز اسٹوری بورڈنگ آڈینس فار یو اینڈ انشاءاللہ اٹ ول امپیکٹ دس امپیکٹس مائی سیلف نو میٹر ہاؤ مینی ٹائمز آئی ڈو آئی ڈسکس. رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے انسان میں, جو غفلتیں آ جاتی ہیں صبح کی نماز میں یا کسی اور وقت میں, وہ ساری انسان کی ٹھیک ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فردر اسی حدیث میں کہ اب وہ منکر نکیر آ جاتے ہیں, 2 فرشتے بہت سخت, چاہے نیک ہے یا برا ہے, وہ سختی کے کیفیت میں ہی آئیں گے. یہ اللہ نے آرڈین یوں کیا ہے. اور پھر وہ 3 سوال پوچھتے ہیں, آئی ایم جسٹ فاسٹ فارورڈنگ, کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کون ہے, وہ بندہ کون ہے جس کے جو تمہارے میں بھیجا گیا تھا. تو وہ نیک بندہ بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتا ہے, صحیح جواب دیتا ہے. اور پھر فرشتے نا اس سے ایک 4تھا سوال کرتے ہیں. یہ 3 سوال مین ایگزام تھے, لیکن چوتھا نا اس کے ایک طرح سے اس کو ایکنالجمنٹ دینے کے لیے کرتے ہیں کہ تمہارا عمل کیا تھا جو تم یہ 3 سوالوں کے جواب دے سکے. تو وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا تھا, میں قرآن میں غور و فکر کرتا تھا. یہ آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے نے سچ کہا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھو دو, اس کے لیے وہ کھڑکی کھول دو, اور وہ سارا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, لاسٹ سین فار نیک بندہ, اینڈ دین آئی ول جسٹ ڈسکس دا جو دوسرا سائڈ ہے, کہ ایک بہت خوبصورت معطر بہت زبردست خوشبو والا شخص اس کے سامنے آتا ہے, جس کو دیکھتے ہی نا وہ پہلے ہی اتنا اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ, لیکن جس کو دیکھ کے نا, اب قبر ہے نا اکیلی آل الون, اب یہ ایک ڈفرینٹ سچویشن آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بندوبست کیے ہیں. اس کو دیکھتے ہی وہ بندہ کہہ اٹھتا ہے بے اختیار کہ تم کون ہو, میں تمہارا چہرہ بہت مبارک دیکھتا ہوں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. یعنی مفہوم یہ نکلے گا اس کا, تم کون ہو. یو نو وٹ ول ہی سے, یو نو سبحان اللہ, وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں. اللہ اکبر. یہ وہ شخص ہم تیار کر رہے ہیں اپنے اعمال سے اس وقت رائٹ ناؤ, اپنی نمازوں سے, اپنے اللہ کی اوبیڈینس یا ڈس اوبیڈینس سے. وہ شخص ہم تیار کر رہے ہیں جو ہمیں ملے گا آگے قبر میں اور ہمارا ساتھی بن کے رہے گا. اچھا, جو اسی حدیث میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبا ایکسپلین کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بدبخت شخص کی. اچھا عمر بھائی, بدبخت کی طرف جان سے پہلے 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ. صرف علم ہونے سے جواب نہیں دیے جائیں گے ان سوالوں کے, علم ہوگا نہیں دیے جائیں گے, آپ اس وقت آپ کو یاد نہیں آئیں گی چیزیں, وہ آئے گا. اور بالکل میں تو آپ کو عمل, اور اینڈ میں بھی وہ عمل سے سبحان اللہ, جب عمل سے وہ جڑتی ہے چیز, تو آپ کی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا, پلیز 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 ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ایک بندہ قبر میں کیسے آئے گا, چھوٹی اسپیس ہوتی ہے, بیکاز یو ہیو لمیٹڈ ریشنالٹی. آپ ایگزیکٹلی, تو ڈونٹ گو انٹو دیز ڈیٹیلز, اس کا کام نہیں ہے. آپ صرف فوکس کریں کہ میسج ادھر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر شخص یا جو فیل ہو گیا اس دنیا کے ٹیسٹ میں, اس کی جب موت کا وقت آتا ہے نا, ایک تو وہ بہت بے چین ہوتا ہے. اچھا, جب وہ حالت نظر سٹارٹ ہوتی ہے نا, تو اب آپ ریلیٹ کرتے جائیے گا نیک شخص والے کے بالکل اپوزٹ کیسے ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاہ رنگ کے بہت بری بدبو آ رہی ہوتی ہے ان کے, ناقابل برداشت ان کے وجود سے,
اور بہت خوفناک ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, اسپوکی یو کین سے بیڈ. وہ آ کے نا بیٹھ جاتے ہیں فرشتے, ملک الموت کی بات نہیں ہوئی ابھی, وہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں تحت نگاہ, صحیح حدیث کوٹ کر رہا ہوں اور ملٹیپل طرق سے ثابت ہے, جہاں تک وہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا. لیٹ سے اگر کوئی بندہ کمرے میں ہے تو کمرے کی جو اینڈ ہے وہاں پہ آ جاتے ہوں گے شاید, اگر کوئی بندہ میدان میں ہے تو جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ. پھر ملک الموت آتے ہیں اور وہ اس کے سرانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے نیک, اور اس کو کہتے ہیں خبیث روح. وہ کہتے ہیں خبیث روح نکل اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. دس نیوز ہی از بینگ گیون, اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. اور یعنی میں اس کا خلاصہ آگے کر دیتا ہوں کہ اس کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا حدیث میں کہ وہ اتنی ڈر جاتی ہے روح کہ وہ نا جسم میں چھپتی پھرتی ہے. یہ ایک اور حدیث میں ہے. اور دیکھیں نا جتنا ایزیلی آپ گیون کر دیں نا اتنا ایزی ہو جاتا ہے پروسیس وداؤٹ پین اور پرابلم. جتنا آپ اسٹرگل اور ریزسٹ کریں گے اتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. وہ اتنی ڈر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائس کیا ہوا ہے, پورا پلان کیا ہوا ہے خبیث روح کے لیے. وہ جسم میں چھپتی پھرے گی اور وہ پکڑ کے اس کو کھینچ کے زبردستی اس کی ول کی اگینسٹ نکالیں گے, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یوں ایکسپلین کیا ہے کہ ایسے جیسے گیلی اون آپ ایک لوہے کے گرز جس پہ کانٹے شانٹے ہوں ایسے اس پہ ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو کھینچ کے نکالیں اس میں سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے. اس کے بعد نا وہ جو فرشتے آئے ہوئے تھے نا برے بلیک کلر کے, وہ فوراً ملک الموت سے وہ روح پکڑ لیتے ہیں. اچھا وہ فرشتے پتہ ہے کیا, وہ فرشتے ایک جہنم سے ایک حدیث میں ذکر ہے ٹاٹ لے کے آئے ہوتے ہیں اور ایک میں ذکر ہے بالوں والا کمبل. امیجن بالوں والا کمبل, بلینکٹ میڈ اپ آف ہیئرز, پتہ نہیں کیسے اسکیری ہیئرز ہوں گے, اس میں وہ اس کو لپیٹتے ہیں جس سے انتہائی بدبو آ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو لے کے چلتے ہیں, پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں. پہلے جو فرشتے جو بھی ہوتے ہیں آس پاس وہ کہتے ہیں یہ کون بدبخت ہے, یہ کون ہے جس سے اتنی بدبو اور اتنا برا سما ہے. تو بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں, اس کا برا ترین نام جس سے وہ جانا جاتا تھا نا دنیا میں, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, اس سے پکارا جائے گا کہ وہ آ رہا ہے. اچھا پہلے آسمان پہ پہنچیں گے اور اجازت مانگیں گے, اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا. اور یہاں پہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا, یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی کہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 ہے, لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے حتیٰ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے جو ناکہ ہوتا ہے اس سے گزر جائے. یعنی دیکھیں اللہ کے ورڈز, میں جب اس کو جسٹ کنٹمپلیٹ اس پہ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار وائی وڈ اللہ یوز سچ ورڈز جسٹ ٹو میک یو فیل فردر کانشیس اینڈ ویک یو اپ, اور جو گناہ گار ہے اس کو فردر بیڈ فیل کرانے کے لیے. یعنی ناممکن سمجھو, اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کو وہیں سے نا اس آواز, کیونکہ مومن بندہ تو 7ویں آسمان تک گیا نا ویلکم کرتے, اور آگے اللہ تعالیٰ وہ آگے خوشخبری دی گئی کہ ایلیجین میں رجسٹر کر لو. اس کے بارے میں کہا جائے گا اس کا نام, اس بدبخت شخص کا نام سجین میں رجسٹر کر لو, اور اس کو سجین جو ہے نا وہ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ نچلے درجے کی جو زمین ہے نا اس کا وہاں پہ ایک جگہ ہے یا رجسٹر ہے, اٹ کوڈ بی بوتھ, وہاں پہ اس کو رجسٹر کر لو اور وہیں سے اس کو شدت سے پھینکو, اور وہ پھینکا جاتا ہے اور وہ قبر میں آ کے اپنی روح میں گرتا ہے, اور وہ ابھی قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے جب وہ نکلتے ہیں. تو دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کر دیا کہ اب وہ منکر نکیر آ جاتے ہیں. نیکسٹ ایک آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, جب منکر نکیر آتے ہیں وہ اتنی بھیانک شکل میں آتے ہیں کہ اسی سے اس کے سب کچھ خطا ہو جاتے ہیں, اور وہ ہوش و آواز تو کیا کچھ بھی بندہ وہاں پہ تو سینسز میں رہے گا ہی نہیں. اس سے وہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں جن میں وہ بری طرح فیل ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو وہ منکر نکیر اس کو لان تان کرتے ہیں. پھر نا ایک سیاہ ترین بہت برا ناقابل برداشت صورت, وہ شخص جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ آتا ہے اس کے سامنے, جس کو دیکھ کے نا وہ پہلے ہی اتنی مزری میں ہوتا ہے اور وہ اس کی مزری میں صرف انکریز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. وہ آتا ہے تو یہ چونک جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میں تمہیں بہت ہی نامبارک دیکھتا ہوں, تم کیا چیز ہو, تم کون ہو؟ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں تمہارا تمہارے بدبخت عمل ہوں, تمہارے میں برے اعمال ہوں, تمہارے گناہ ہوں میں. سو یو سی دا کنٹراسٹ اینڈ ہاؤ بیوٹیفلی دا نبی پٹ اٹ فار اس. کوئی بھی دل رکھنے والا, دماغ رکھنے والا انسان یہ سن لے, مسلمان, ایون نان مسلم بھی یہ سن لے. واللہ ضیاء بھائی میں نے اپنے نان مسلم جاننے والوں کولیگس کو, دوستوں کو یہ سنائی ہیں اس طرح کی چیزیں, نہ بھی بلیو کرتے ہوئے ایک چیز ذہن میں آ جاتی ہے ان کے, what if it's true. یس, جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہوئے نا
ان کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے واٹ ایف اٹ از ٹرو. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو حقیقت ہے نا وہ دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ واٹ ایف اٹ از ٹرو, آئی وڈ نیور ایون ٹیک اینی رسک ٹو بی ان دیٹ. سو بیٹر ٹو اسٹارٹ لوکنگ انٹو. بھائی جزاک اللہ خیر, آپ نے بڑا اچھا کمپریہنسولی اس کو ایکسپلین کیا. لیکن ایک تو بات یہ کہ میں اسی لیے جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ جب آپ مختلف لوگوں کو جو نان مسلمز ہیں ان کو جب دین کے بارے میں بتاتے ہو, ظاہری بات ہے ہمارا نیریٹو یہ ہے, کسی اور کا کچھ اور ہوگا, کسی اور کچھ اور ہوگا. وچ ایور نیریٹو یو لک ایٹ, یو ول فائنڈ کہ دیر آر سم ویری dark things happening if you weren't behaving yourself and some very positive things happening if you are behaving yourself. The fact of the matter is کہ کیا ہمارے لیے isn't it worth our time کہ اگر بندہ ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ بھی لگا دے اس ٹاپک کو ریسرچ کرنے میں اور پھر کہیں نہ کہیں پہنچے تاکہ وہ کم از کم اطمینان میں ہو. ایک جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے نشاندہی کی تھی نا اسٹیٹ آف دا گریو کے بارے میں, کہ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک بندہ اس کو شارک کھا گئی, یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں ڈاؤٹ فل میٹرز کے بارے میں, شارک کھا گئی یا وہ بم دھماکے سے اڑ گیا, اس کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا, وہ تو دفن ہی نہیں ہوا. سو ون تھنگ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ یہ جو اسٹیٹ آف دا گریو ہے نا یہ میٹا فزیکل ورلڈ ہے, اس کا تعلق آپ کے ایکچوئل اس سے نہیں ہے. یہ تو بندہ جب مر گیا تو اب تو سمجھے یہ تو عالم ارواح کی باتیں ہو رہی ہیں, ایگزیکٹلی وہ جو ڈائمینشن ہے وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے, پہلی بات. دوسری چیز جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کہ ایک اور غلط تاثر ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی شخص کو موت سے پہلے ویزیبل انگزائٹی میں دیکھا ہے یا موت سے پہلے ویزیبل پین میں دیکھا ہے تو کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا خبیث تھا. نعوذ باللہ, ایسا نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں بہت اللہ کے نیک بندے ہیں جو جن کی ڈیتھ ہو سکتا ہے بیچارے بہت, اور دیکھیں نا یہ بھی تو سکرات الموت جو ہے نا یہ بھی آپ کی پیوریفیکیشن کا ذریعہ. یہ تو حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات الموت میں دیکھنے کے بعد میں کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہتی یا گمان کرتی کہ یہ بہت بری موت. اور حالانکہ میں تھوڑی یہاں پہ ایکسپلین کر دوں کہ سکرات الموت ایک علیحدہ چیز ہے, موت ہونا, روح نکلنا ایک علیحدہ چیز ہے. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. سکرات الموت جو ہے نا انبیاء کو بھی آئے, اور ہم نے استادوں سے یہ سیکھا ہے کہ وہ نبیوں کے اسٹیٹس کو ریز کرنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے جیسے نبی کے بخار میں تھے بہت شدید, دیٹس اٹ, اینڈ ان کا آزمائش تھی. لیکن نبی عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھ کے یہ فرمایا یہ تو اللہ کے نبی ہیں, اس کے بعد میں نہیں کہہ سکتی کسی کی بھی حالات سے فزیکل کیفیت سے دیکھ کے ایکسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے دکھا دیں آپ کو. کچھ کیسز میں آپ نے کچھ سٹوریز ریئل دیکھی ہیں جہاں پہ نا اس کی موت کے وقت اس کی جو ایسی نحوست کچھ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں اگر دکھانا چاہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ سوال تب آیا تھا جب شیخ احمد دیداد آپ کو پتہ ہے بہت بڑے دائی تھے, ان کی جب موت ہوئی نا تو موت سے پہلے وہ بیچارے بہت ڈیفیکلٹی میں رہے, مطلب جو میڈیکل کمپلیکیشن تھی بڑا کچھ تھا. تو کچھ لوگوں نے نا اس ٹائم پہ بڑا اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ تو دیکھیں نا اللہ, یعنی نعوذ باللہ ہمیں نا اللہ والے کام اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے. یہ کہنا کہ جی کوئی بندہ جو ہے وہ اگر اس بیچارے کو پینفل ڈیتھ ہوئی ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے یا کچھ بیماری سے گزرا ہے, بھائی اللہ نے اس کے گناہوں کو دھو رہا ہے. ہمارا تو بلیف یہ ہے کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس سے بھی گناہ دھلتے ہیں. تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے کتنے گناہوں کو جھڑ دیا. اب نہ اس کا جو عالم برزخ میں جو معاملہ ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی مطلب رولنگ کہنے والے. دیکھیں ضیاء بھائی, یعنی پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اللہ کا انکار کرنے والے تو دنیا میں آئے, لیکن کوئی ایسا نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا ہو. یعنی یہ اتنی بڑی حقیقت ہے ہمارے ایمان, یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے ایمان کے بنیادی حصوں میں سے ایک حصہ ہے. لیکن میں یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی کلیریفائی کر دیں, تاکہ کیونکہ ہم موت کی حقیقت کو اور موت کے اوپر ایمان رکھنے کے باوجود بالخصوص ہمارے جو ینگ لوگ ہیں, ابھی ہم ان کے دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں سے موت کے بارے میں بات کریں, ان کو یہ بیسک کانسیپٹس پتہ ہوتے ہیں کہ مریں گے, فوراً مرنے کے بعد کیا ہوگا, وہ جو قبر کا پورا حساب کتاب ہے منکر نکیر والا, اور اس کے بعد پھر قیامت کا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی معاشرے تو لوگوں کو بیسکس پتہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود نمبر ایک لوگوں کا جو عمل ہوتا ہے دنیا میں وہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں جب دین کی طرف آ رہا تھا تو میں نے ایک بات محسوس کی, اور میں چاہوں گا کہ آپ, کیونکہ آپ تو استاد بھی ہیں, تو آپ اس کو تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں جو بہت ضروری ہے. یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ ہمارا جو عام نوجوان ہے, یعنی ایک سطحی لیول پر ہونا, سرفس لیول, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے. میں بات کر رہا ہوں ان کو عہد الست کا نہیں پتہ ہوتا. صحیح ہے. یعنی ابھی تو ہم بات کریں نا موت کی, میں تو یہ سمجھتا ہوں موت تو ہماری اصلی زندگی کا تیسرا چوتھا سٹیج ہے. بالکل. یعنی ہماری جیسے ابھی آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی آپ نے کہ ہم نے پہلے بھی تو تم موت مردہ تھے, پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا, پھر ہم تمہیں موت دیں گے, پھر زندہ کریں گے.
تو وہ اللہ تعالیٰ ایک پچھلی موت کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ایک تو اس کو آپ تھوڑا سا کر دیں. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے, میں اسپیشلی اس میں مسلمانوں کے حوالے سے بات کروں, وہ مسلمان جن کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے. اس میں یہ ہے ضیاء بھائی کہ انسان ظاہر سی بات ہے اپنے, پہلی تو بات یہ دو چیزیں, ہم جو آخرت کی اور ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی چیزیں ہیں ان کی جسٹیفیکیشن تلاش کرتے ہیں اکثر اور بیشتر فزیکل سائنس کے, وچ از رانگ. کیونکہ ہماری جو تعلیم ہے, جس دور کے اندر رہ رہے ہیں ہم, جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, اس میں سارا ایمفیسس جو ہے نا وہ میٹیریل کے اوپر ہے اور فزیکل سائنسز کے اوپر ہے. صحیح ہے. پہلی تو بنیادی بات جو سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو عالم امر کہا جاتا ہے اور عالم خلق کہا جاتا ہے, تو یہ جو سائنسز ہے, یہ جو نیچرل فینومیناز ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں, یہ ایکسپلین کرتا ہے عالم خلق, یعنی فزکس اس کو ایکسپلین کرتا ہے, سائنس اس کو ایکسپلین کرتا ہے. یہ فزیکل ورلڈ کے مسائل ہیں, اور فزیکل ورلڈ میں کوئی بھی کام ہونے کے لیے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, یعنی نتھنگ کی ناٹ کم آؤٹ آف نتھنگ. صحیح ہے. یعنی وہ اس میں آپ کو جیسا ایکویژن کو بیلنس کرنا ہوتا ہے, وہ پورا پروسیس ہوتا ہے. اور اس میں لیٹ سے میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے تو مجھے مجھے ٹائم بھی لگے گا, مجھے ایک اسپیس بھی کور کرنی ہے, سارا کچھ, اور پھر مجھے اسباب کی بھی ضرورت ہے. یہ اس طرح کے معاملات ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جب وہ, کیونکہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ پروگرام ہوا ہوتا ہے فزیکل ورلڈ کے فینومینا, اب وہ ایک ایسا فینومینا سمجھنا چاہ رہا ہے جو فزیکل ورلڈ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں, میٹا فزکس آ گئی. تو پہلی غلطی تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ فزیکل ورلڈ کے فارمولاز نہ اپلائی کریں میٹا فزیکل پہ. میٹا فزیکل کے لیے پھر آپ میٹا فزیکل ورلڈ کو پہلے سمجھیں. وہ ابھی آپ کائنڈلی اس کو تھوڑا سمجھا دیجیے گا. ہاں, وہ پہلے تو میٹا فزیکل ورلڈ کے بیسکس بتائے جائے نا, کہ ہم کیا تھے, اللہ نے ہمیں کس طرح پیدا کیا, وہ کون سا نور تھا جو کن فیکون کے نتیجے میں آیا. اس کے بعد وہ پھر عہد الست ہوا, پھر اللہ نے ہمیں کون سی موت دی جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے. پھر یہ زندگی میں اس میں ہمارے وجود کے, اب اس میں بھی نا دیکھیں, ایون علامہ اقبال جیسا بڑا مفکر, بڑا فلاسفر, انہوں نے بھی ایوالو کیا جب وہ, کیونکہ ان کی بھی جو بیسک تعلیم تھی وہ شروع میں انیشلی وہ ماڈرن تعلیم تھی, تو انہوں نے کہہ دیا کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. لیکن باب جبریل میں انہوں نے اپنی رائے کو تبدیل کر دیا. ہاں, کیوں تبدیل کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ خاکی اور نوری کا مکسچر ہے. صحیح ہے. تو یہ بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں جو شروع میں انیشلی میں نے بھی فیس کی. صحیح ہے. جب میں دین کی طرف آ رہا تھا تو میں چاہتا ہوں یہ کرنے, اور آخر میں ایک بات کہوں گا کہ ان کنفیوژنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, جب یہ کنفیوژن ذہن میں ہوتی ہیں, پھر اس کے اوپر ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے, اور نارمل انسان کوئی بھی ہو, ہماری جو 5 سینسز ہیں, جو ہمارے خاکی وجود کی 5 سینسز ہیں, سننے کی, دیکھنے کی, چکھنے کی, چھونے کی اور سونگھنے کی, یہ جو 5 سینسز ہیں ہماری, ہم جو بھی چیز ڈیٹا ان سے حاصل کرتے ہیں اس کو پروسیس کرتے ہیں, اینڈ وی میک سینس آف تھنگس. صحیح ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو فزیکل ورلڈ ہے, اس کی جو کامیابیاں ہیں, اس کی جو پرسیوٹس ہیں, وہ ان 5 سینسز کے ذریعے ہم ان کو فیل کر سکتے ہیں, ان کو سینس کر سکتے ہیں. لیٹ سے میں نے ایک کامیاب پولیٹیشین بننا ہے لیٹ سے, تو میں اس کو پورا پلان آؤٹ کر سکتا ہوں, میں اس کو بریک ڈاؤن کر سکتا ہوں. مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو کس طرح ٹرین کرنا ہے, میں نے کس پارٹی میں جانا ہے, میں نے کس طرح کا لائف اسٹائل اور کس طرح کی ایجوکیشن اور کس طرح کا وہ کرنا ہے. تو ون ڈے آئی ول گیٹ دیر. اور میرے ارد گرد بہت ساری ایگزامپل بھی مجھے مل جاتی ہیں. تو آپ اس طرح کرتے, اور اس چیز کا یہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, اس میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا ہم بہت زیادہ اثر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں ہماری وہ سینسز انوالو ہوتی ہیں. لیکن جب ہم سنتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد یہ ہوگا, تو کوئی مر کے تو واپس نہیں آیا جس نے ہمیں بتایا ہو, کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مر کے واپس آیا ہو کہ ہاں یار میں ادھر یہ دیکھ کے آیا تھا. تو وہ پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارے جو عام مسلمان بھی ہوتے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں, وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اچھا, تو بیسکلی برو بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم ایک مٹیریلزم کی ایج میں رہ رہے ہیں, جہاں پہ سب چیزیں حواس خمسہ میں جو آ رہی ہیں وہ ریئلٹی, اور اس سے باہر جو ہے وہ ریئلٹی نہیں ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب بات شروع ہی کرتے ہیں نا سورۃ البقرہ میں, تو اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں.
اچھا اب تو غیب پر ایمان لاتے ہیں, اور اسی میں اللہ تعالیٰ آگے بالکل 2-3 آیتوں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب دیکھیں آپ نے کہا نا کہ ایک بندہ مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں ہم یقین نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, حالانکہ دیکھیں یعنی ایمان لانا تو آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر والقدر, اس میں تو سب چیزیں آ رہی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں خاص طور پر نہ کہا کہ اس پر تو یقین ہوتا ہے ان لوگوں کا, یہ جو متقین ہے. دیکھیں آخرت کا مطلب کیا ہے, آخرت کا مطلب یہ ہے, مطلب اسٹارٹنگ فرام دا فیکٹ کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یقین ہونا چاہیے. جس طرح میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کو یقین ہے نا میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, مجھے یقین ہے آپ بیٹھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں کوئی ڈاؤٹ میں نہیں ہوں, میں کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں. بالکل اسی طرح سے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے. آپ کو یقین ہونا چاہیے, وہ جو باتیں بھی عمر بھائی نے بتائی ہیں, یو شوڈ ہیو یقین ان دس کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, میری قبر میں بھی منکر نکیر نے آنا ہے, میرے سے بھی پوچھا جائے گا, میری بھی روح یا تو اگر اچھا ہوا تو آرام سے نکلے گی یا چیر پھاڑ کے نکالی جائے گی. میں نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میں نے بھی پل صراط سے گزرنا ہے, میرا بھی معاملہ یا تو جنت والا ہوگا انشاءاللہ الرحمن, یا پھر اگر میں نے اللہ معاف کرے کام برے کیے تو جہنم میں ہوگا. قیامت کا دن آئے گا, موت کو مار دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو یقین ہونا چاہیے. جب آپ کو ان چیزوں پر یقین ہوگا نا, پھر آپ کی زندگی گزارنے کا جو پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا بالکل, کیونکہ اب آپ کو نا ہر چیز میں کاز اینڈ افیکٹ نظر آ رہا ہے, ہر چیز میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی اگر میں نے یہ حرکت کی میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. تو یہ اسی لیے زیادہ سے زیادہ اس کو جتنا آپ یاد کریں گے تو بات آپ کو کلیئر ہوگی. اور جس طرح آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا نا کہ ہماری جو جرنی ہے, جرنی تو ہماری عالم ارواح سے معاملہ سٹارٹ ہو گیا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اس کے بعد سمجھ لیں کہ ایک جگہ پہ سٹوریج میں ڈال دیا جہاں پہ بھی ہم لوگ ہیں. اس کے بعد جیسے اللہ نے چاہا, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ماں کے پیٹ میں روح جو ہے وہ پھونک دی گئی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. پھونکنے سے پہلے بھی فرشتے کو سارا کچھ بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کا رزق جو ہے نا اس کا وہ کر لو, ٹائم آف ڈیتھ وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیزیں ڈٹرمن ہوگی. اس کے بعد اب آپ دنیا میں آ گئے, ناؤ یو ہیو فری ول. آج آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, آپ کے پاس آج فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, یعنی آپ خیر یا شر دونوں آپ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن, ہم نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے. ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب آج آپ کے پاس فری ول ہے, آپ نے اچھا کرنا ہے بسم اللہ, نہیں کرنا چاہتے بھائی آپ کی مرضی ہے. یہ فون یہاں پڑا ہوا ہے, میں لیٹس سپوز میرا فون نہیں ہے کسی اور کا, میں اٹھا کے اس کو اپنی جیب میں ڈال لوں, لے کے چلا جاؤں, آئی کین ڈو دیٹ. اف آئی ڈونٹ ڈو اٹ آئی ڈونٹ ڈو اٹ, رائٹ. میرے پاس آج پورا اختیار ہے, کل نہیں ہوگا. جس دن روح نکالی جا رہی ہوگی نا تب میرے سارے اختیارات ختم ہو چکے ہیں. اب تو جو ہوگا وہ ہوگا, کیونکہ اب میں نے فیصلہ یہ کرنا ہے. آج میں زندہ ہوں الحمدللہ, آج میں اختیار رکھتا ہوں کہ میں اچھا کروں یا برا کروں, میرے پاس آج اختیار ہے. آج میں نے اپنی چوائسیز کو دیکھنا ہے. اور یاد رکھیں ہمارا پورا اسلام کا جو پریمس ہے نا وہ اسی بات پہ کہ لائف از اے ٹیسٹ, یو آر بینگ ٹیسٹڈ ایوری سیکنڈ. ابھی آپ لوگ یہاں پہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ بھی تو ایک ٹیسٹ ہے نا. آپ چینل چینج کر دیتے, آپ کچھ اور لگا لیتے, آپ کچھ اور واچ کر لیتے, آپ اس کو فارورڈ کر دیتے, آپ یعنی یہ اگر آپ یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں تو یہ بھی تو ایک ٹیسٹ تھا. آپ یہ پوڈ کاسٹ نہ دیکھتے, آپ جا کے پارٹی کریں گے جا کے, یہ بھی تو آپ کر سکتے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, میں نے آپ کو انوائٹ کیا, آپ لوگ آ گئے, آپ لوگ بھی تو آئے, آپ بہانہ کر دیتے کہ بھائی میں اویلیبل نہیں ہوں. The point is it's all a matter of your choices. So remember, جو آپ کی چوائس یہاں پہ ہوگی نا اس کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہوگا. اچھا انہوں نے ایک بات اور کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مر کے واپس تو نہیں آیا نا, یعنی وہ نا اس کو سمجھنے کی انکمپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لمیٹڈ دماغ میں کہ کیسے ہوگا یہ میٹر, یہ وہ والا میٹر کیسے ہوگا. وہ ان ڈائمینشنز میں سوچتے ہیں جن کا ہم علم تو دور کی بات امیجن ہی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے نا, جو سائنس جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ 3 ڈائمینشنز میں اس کو آپ اس کا وجود تصور کر سکتے ہیں, اس کی ساری اس کی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, انالائز کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک 4th ڈائمینشن بھی ہے, وہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, اس میں اس کا کیا ہے, اور ایک 5th ڈائمینشن بھی ہے, یو کین ناٹ ایون امیجن. فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ وہ کلر سوچ کے بتائیں, کوئی ایسا کلر بتائیں جو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو, جو کلر اسپیکٹرم میں نہیں ہے, بلکہ یوں کہ اس کو آسان کر لیں. آپ واقعی یہ میں سوال کر رہا ہوں, کوئی ایسا کلر سوچیں, بتائیں مجھے, ڈسکرائب کریں جو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو. You cannot think of that, even the color. So this tells us کہ ہمارے دماغ پہ نا لمیٹیشنز ہیں بہت زیادہ, اور اللہ کا جو وہ ہے نا زمانہ نہیں کہنا چاہیے, اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کی ڈائمینشنز کچھ اور ہیں ٹوٹلی. اللہ تعالیٰ اس ٹائم ریفرنس میں باؤنڈ نہیں ہے. اللہ کے لیے ٹائم ایک مخلوق ہے. جی, اللہ تعالیٰ ان ڈائمینشنز سے ماوراء ہیں. تو جیسے وہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو اتنا کچھ کیا گیا, اتنی جگہوں پہ لے جایا گیا اور واپس آگے فوراً ایک ہی رات کے اندر اور بالکل ٹائم ہی نہیں گزرا تھا, تو وہ ایک ڈفرینٹ ٹائم ڈائمینشن میں چلے گئے تھے. عمر بھی وہ تو سمپل ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے ڈفرینٹ جو سیارے ہیں ان کا ٹائم ان کے بھی ڈفرینس, ان کے ڈفرینس آپ وہ دیکھ سکتے ہیں بالکل. however scientifically proven ہے کہ باؤنڈیڈ ریشنالٹی, باؤنڈیڈ اویئرنیس کا کانسیپٹ ہے جو عمر بھی بات کر رہے ہیں نا. اسی وجہ سے ہم نے رینج جو کلرڈ اسپیکٹرم کی بتائی ہے وہ ریڈ ہے اور وائلٹ, اور باقی الٹرا وائلٹ ہے اور انفرا ریڈ ہے. کر ہی نہیں سکتے وہ, ہم نے دیکھا. by the name of it is very clear we can't. what I'm saying actually, what I want to say, just concluding it, کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے, اور ہیوملٹی اللہ کو پسند ہے, اور یہ ہیوملٹی بیفور اللہ اینڈ بیفور نالج ہے کہ ہمارا اس دنیا میں برین, دماغ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ ہے, اور اس کی وجہ ہے. اگر آپ کو انسان کو بہت سارے وہ سوال جن کو کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں, اور وہ ہماری کیپیسٹی سے باہر ہیں, اور اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ تم نہیں جان سکتے اس دنیا میں. اگر وہ آپ کو ایک کا جواب بتا دیا جائے نا, ایک چیز کھول دی جائے, آپ کے شاید 1000 اور سوال کھل جائیں گے. پھر ان ہزاروں کا جواب دیا جائے, آپ کے لاکھ اور سوال کھل جائیں گے. ایونچولی یو ول tend to reach knowing everything, which is not possible for us as until and unless یوم القیامہ جتنا اللہ چاہیں گے ہمارے دماغ کی کیپیسٹی کو بڑھا دیں گے. تو ڈونٹ, یعنی کہ یہ ایکسیپٹ کر لیں. وہ جو غیب پہ ایمان ہے, یہ بس یہ ریالٹی آپ تسلیم کر لیں کہ جیسے ایک بچہ 5 سال کا 10 سال کا بچہ نہیں سمجھ سکتا, لاکھ دفعہ کہے کہ مجھے سمجھائیں کیسے ورک کرتا ہے, یہ یہاں سے کال وہاں چلی جاتی ہے. ایک پورا انجینئر, ایکسپیرینس انجینئر سمجھ سکتا ہے, وہ بھی اس میں بھی اس کو مسائل ہوں گے کچھ. جیسے وہ بچہ, ہم جانتے ہیں کہ اس کی دماغ پہ ابھی لمٹ ہے, اس نے بہت ساری چیزیں جانی نہیں ہیں, اس کو کچھ اور چیزیں جاننے کے لیے کچھ پریلیمنریز, کچھ پری ریکویزٹس جاننے ضروری ہیں, اور وہ بچہ کنونس ہو جاتا ہے, اور ہم بھی کنونس ہو جاتے ہیں کہ یہ ابھی نہیں جانتا. جب اس کا دماغ اس حد تک پہنچے گا, نالج اس تک پہنچے گا, سمجھ جائے گا. اسی طرح اس دنیا میں ہم یہ مان لیں صرف کہ اللہ نے کچھ لمٹس لگائی ہیں, اس دنیا کا ایک نظام ہے. اگر آپ کو بہت ساری ان سین کی چیزیں بتا دی جائیں نا تو آپ انسان ہی نہیں رہیں گے. یو تھنک اباؤٹ دس, جو میں نے بولی, جو آپ نے یہ سمجھ لیں. یہ آئی تھنک فرام ہم ایک آبزرویشن میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں ہر اعتبار سے. ہماری اسٹرینتھ کی لمیٹیشنز ہیں. آپ یہ کپ اٹھا سکتے ہیں لیکن باہر کھڑا ہوا ٹرک نہیں اٹھا سکتے آپ. اسی طرح سے آپ دونوں ٹانگیں نہیں اٹھا کے کھڑے ہو سکتے. ہاں, اسی طرح سے آپ یعنی آپ کی سماعت ہے نا, قوت سماعت ہے, تو آپ سن سکتے ہیں لیکن ساتھ والی بلڈنگ میں کیا باتیں چل رہی ہیں ہم نہیں سن سکتے. تو ہماری ایک حد تک تو کیپیسٹی ہے لیکن اس سے اوپر نہیں ہے. اسی طرح سے ہماری دیکھنے کی بھی کیپیسٹی ہے. آپ لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن دیوار کے پیچھے کیا ہے, آئی کی ناٹ سی دیٹ. سو مائی سائٹ از آلسو لمیٹڈ. لائک وائز مائی برین از آلسو لمیٹڈ. جتنا میں سوچ سکتا ہوں وہ اسی کیپیسٹی میں. ایک چھوٹی سی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے نا, اس کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. اب آپ اس کو یہ بتا رہے ہو کہ تم جب باہر آؤ گے تو کیا ہوگا, اس دنیا کے حالات دن رات, اس کو آپ اچھا وہ دیکھیں, اس کو کھانا بھی مل رہا ہے جو ہے نا ماں کے توسط سے مل رہا ہے, وہ ریسٹ بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کمفرٹیبل ہے. اس کو اب آپ بتاؤ باہر ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں, باہر جو ہے وہ یہاں پہ بہت بڑا شاپنگ سینٹر ہے, بہت سارے کلرز ہوتے ہیں, وہ he does not even have the capacity to understand what on earth you're talking about. جب وہ باہر آتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے صحیح یہ کیا ہو گیا. بالکل اسی طرح سے ہم لوگ اس وقت دنیا میں عالم برزخ میں کیا ہوگا we don't know, اس کے بعد جنت جہنم میں کیا ہوگا, یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ہنٹس دی ہوئی ہیں just to kind of make our senses that way کہ آپ کو پتا ہے کہ there is something positive or something negative that's happening. Just to make a possible improvement in what you just said, کیونکہ اس کو mislead confuse کر سکتے ہیں کہ we don't know. Actually we have been given the knowledge as much as Allah wanted, but we don't know the exact details جس کو ہم فزکس میں جیسے یہ کہہ رہے تھے فزیکلی ریشنلائز کر سکیں. We don't know how is it going to happen. بالکل we don't know that. دیکھیں جنہ کے بارے میں کیا ہے, it's what no eye has ever seen, no ear has ever heard, no heart has even imagined it. So اگر آپ نے جنہ کو امیجن کر لیا نا, believe me, جو آپ نے امیجن کیا وہ جنہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. So whatever concept, royal thing. So if you have imagined جنہ, like suppose کہ آپ نے کہا کہ میں نا جنہ پہ ایک فلم بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر میں $1 ٹریلین کا بجٹ ڈال رہا ہوں, سارے بڑے بڑے ڈائریکٹرز کو لے کے آ رہا ہوں. اگر آپ نے وہ فلم بنا دی نا, یقین کریں آپ نے جو بھی فلم بنائی وہ جنت پہ نہیں بنائی. جنت بالکل نہیں ہے, کیونکہ جنت کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور جب یہی فرق ہے نا عقیدے کا اور ایمان کا, یہی تو بات ہے کہ عقیدہ ہے کہ میں مسلمان ہوں, جب یہ ایمان بن جائے گا نا تو پھر آپ ان ساری چیزوں کے اوپر ایکشنز والے کام کریں گے, صرف آپ بول نہیں رہے ہوں گے. آخر میں صرف یہ کہوں گا, میرے اپنے استاد محترم نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی جب میں نیا دین کی طرف آیا نا, انہوں نے کہا کہ بیٹا جس دن تو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لے آئے نا, اس دن سے تیرا چلنا, تیرا پھرنا, تیرا اٹھنا, تیرا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لے آئے, ورنہ بیٹا باتیں کرنا سب کو آتا ہے.
لپ سروس آپ کو آتی ہے. تو اس سے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے آپ سب کو فائدہ ہوا ہوگا. ہمارے آڈینس, ہمارے ویورس کو آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے, اینڈ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے ملک پاکستان کو اور پوری امت کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ رکھے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خیر والے کام کریں, نیکی والے کام کریں, اپنی دنیا آخر دونوں سنوار سکیں. سو گائز جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.